مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو گالیں وہ میں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں. اچھا. ایک تو یہ چیز بڑی دل نہ کھائے تھی کہ دنیا میں کسی شخصیت پر اتنی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی. یہ توڑی کہ ایک انگریزی بولنے والا نے کہو کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پہلو نہیں بچو جس پر لکھاں کتاب نہیں آئی. تو میں نے اپنی جگہ ایک بڑا دکھ تو کہ ہماری زبان میں ہماری بولی میں اس پر کوئی کتاب نہیں ہے. جی جی. گوانڈ پر ایک کتاب چھپی لیکن اتنی مشہور نہیں ہوئی. اچھا. میں پڑھی با مولانا فقیر محمد صاحب کی. اچھا. لیکن اس مارا علاقہ میں اس پر کوئی کتاب اس کے اوپر کوئی کتاب ہی نہیں ہے. ایک تو یہ مقصد تھو. دوجو یہ مقصد تھو کہ اونام ٹاکا کی وہ دیاں پتہ نہیں چراغ سحر ہیں کب شام ہوتی ہے بجھا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے میں سوچو کہ میرا واسطے آخرت واسطے کوئی چیز لب جائے تو اس میں کوئی بڑو آخرت واسطے ذخیرہ نہیں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آدمی کچھ کر جائے تو امید ہے کہ شاید شفاعت ملنے کو ذریعہ بن جائے. اچھا. تو کتاب کا مضامین کے ہیں مطلب کس طرح تم نے یہ جو کسی بھی سیرت یا شخصیت کا اوپر لکھنا یہ بڑا اوکھو کام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنا واقعات بہت مشکل کام ہے. ایک سمندر ہے اس نے آدمی کس طرح ایک چند ورقہ میں پیش کر سکے جنہ کی سیرت خود اللہ نے بیان کی, جنہ کی سیرت خود فرشتہ نے بیان کی, جنہ کی سیرت پر قرآن نازل ہو اس نے آدمی کس طرح بیان کر سکے. لیکن عربی کو ایک محاورہ ہے کہ جڑی چیز پوری لے نہیں سکتا چھوڑ بھی نہیں سکتا. تو میں اس سیرت پر تو بہت کتابیں الحمدللہ گوجری ماں تو نہیں لیکن اردو ماں عربی ماں خاص طور نال. لیکن اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پیچھے کا تھوڑا جا حالات لیا ہیں عرب کا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی تعارف کرایو اور اس سوال کو میں جواب دیتا ہوں کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس گل نہ بیان کی اور دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے مذہبی جنہ نے خود کیوں ہوئے کہ وہ سارا دنیا واسطے ہوں اور جنہ کی کتاب میں آیا ہوا ہے کہ یہ ساری دنیا واسطے ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے گا آیا تو ہدی للعالمین ساری دنیا واسطے. رب کو تعارف کرائے تو رب العالمین ساری دنیا کا رب. اور اللہ نے اپنا نبی واسطے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تم سارا واسطے مہربانی تے رحمت بنا کے بھیجیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا لوگ کافتا للناس سارا واسطے نبی ہیں. پھر اللہ نے اپنا نبی عرب میں کیوں بھیجیا؟ میں اس سوال کو جواب دینے کی کوشش کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابرکت پیدائش تے لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال توڑی یعنی پوری 63 سالہ زندگی کوشش کی میں اس نے مختصر طور پر پیش کرنے کی. البتہ اس میں کوشش کی صرف وہ روایت لی جس پر سب نہ اتفاق ہے کسی نہ کوئی اختلاف نہیں ہے. دوجہ نمبر پر میں کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی زبانی پیش کی جائے. یعنی ہم کہہ سکیں کہ سونا کی سیرت قرآن کی زبانی. تو جت بھی جڑی گل قرآن میں موجود تھی میں وہ قرآن کے حوالہ نالی پیش کی. اچھا. اگر نہیں ملی تو پھر وہ دوسری جگہ تے پیش کی. اچھا مطلب ایک حضور پاک کی کا اس جہان میں ایک موجود ہون کے تو پہلا جڑا صورتحال تھی اس کو بھی کوئی جائزہ تم نے پیش کی ہو اس کے بھی کہ بھئی اس تو پہلا کی تھو مطلب نور آن تو پہلا اندھیرو تھو کی تھو جسمسو تھو کی حالات تھا. وہ دنیا کی ہر تاریخ سمجھنے والا آدمی بیان کرے اور میں بھی تھوڑا جو اشاروں کیو ہے قرآن پاک نے خود اس نے بیان کیو. اچھا. اور یہ ایسو الحمدللہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے کوئی انکار نہیں کر سکتو. قرآن پاک نے کیوں لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے منن آلام پر بڑو احسان کیو اذ بعث من انفسہم جس ویلے انہوں کے درمیان انہوں بچوں ایک رسول بھیجا وہ کیا کام کریں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب جڑا انہوں نے اللہ کی آیت پڑھ گیا سنامے پھر انہوں کا دلوں کی صفائی کریں جڑا انہوں نے کتاب کی تے حکمت کی تعلیم دیں. اگے جڑو تھارو سوال ہے اس کو جواب ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ ان کا آنتے پہلا دنیا اندھیرا میں ڈوبا مارے تھی. اس طرح لگ گیا تو کہ پوری دنیا اندھیروں تھی اور اس میں بس لوگ ایک سمندر تھو جس میں ڈبکی لا رہا تھا. اور ایک لکھنے والا نے کہو کہ اس طرح لگ گیا تھو کہ آدم علیہ السلام کی ساری لڑی تو ان کی ساری اولاد ایسی گڈی میں سوار تھی کہ جیڑی انہیں دندے لگی ہوئی تھی.
اور اس ویلے دنیا کا حالات ساری دنیا پر ایک آدمی نظر دڑاوا ہے، ہندوستان میں کے تھو، چائنا میں کے تھو، دوسری دنیا میں کے تھو، تو دنیا اپنا مالک تے ہی دور نہیں ہوئی تھی، انسانیت کو جڑو اصل مقام تھو اخلاق اور کردار کو اس تے بہت تھلے آ گیا تھا۔ اس واسطے خاص اس جگہ جس عرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ظاہر ہے کہ دوسری جگہ تے وہ جگہ بہتر تھی، تائیں اللہ کا نبی اتایا، لیکن انہوں وہ کے حال تھو، انہوں وہ حال میں تھوڑا جو پیش کیو ہے اس تے اندازہ لائے جا سکے کہ دنیا میں صورتحال کی تھی۔ یعنی انسان بچیاں نہ زندہ زمین میں باپ اپنے ہتھیں دفن کر چھوڑا تھو، اس سے زیادہ کے ظلم ہو سکے۔ اور عورت کو ایسو مقام ہو گیا تو الیاذ باللہ کہ کئی باری جوا ماں جس طرح پیسہ رکھیا جن سے شرط پر، اس طرح عورت رکھی جن سی شرط پر، تو جوا ماں ہار گیا تو اپنی بیوی دو جانا دے چھوڑنی۔ اور کئی باری ایسا حادثہ بھی پیش آمیں تھا کہ باپ کا مرن کے بعد جس ویلے جائیداد بننے ویسی اس ویلے ماں نے بھی بن چھوڑے تھا۔ اس قدر انسان اخلاق تے ٹہ گیا تھو اور مالک تے کتنوں دور ہو گیا تھو۔ جس چیز تے انسان ذرا متاثر ہوئے تھو، کوئی چمکن والی چیز یا کوئی ڈرن والی چیز، اس سے خدا من گا اس کی پوجا شروع کر لیا تھا۔ اچھا منا دسیں جی کہ حضور پاک کی زندگی کا دو حصہ ہیں ہمارے جیسا جڑا کٹ پڑھے لکھے ہیں انہوں کے سامنے، ایک تو یہ کہ پہلو 40 سال کو جی جس لئے تھوڑی پیغمبری کو جڑو واقعی ماں ایک اعلان جڑو ہے وہ نہیں ہو سکے تھا، ایک اس تو بعد کو جس لئے کہ وہ پیغمبر ہو گیا اور انہوں نے بہت سارا لوگ انہوں کی خدمت میں حاضر ہویا اور ایمان قبول کیو، تو اس نہ تم نے کس طرح بنڈے ہوئے؟ یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو جی، اور یہ چیز ہر نبی کا نال ہے، جتنا بھی نبی آیا ایک لمحہ زمانہ توڑی وہ اپنی ذات نہ منایا انہوں نے لوکاں ماں کہ ہم تھرا ہمدرد ہاں، اور انہوں نے اخلاق تے کردار کو ایسو سچو کردار پیش کیو کہ لوگ انہوں نے منن واسطے مجبور ہو گیا۔ صحیح ہے، ٹائم اتنا لمحو نہیں، قرآن پاک نے اس نے بیان کیو کہ خود حالات ایسا بنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بنایا تاکہ انہوں کا دل میں پوری دنیا کی ہمدردی آوے، پوری دنیا کو درد آوے۔ مثال کا طور پر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑا مالدار کار میں پیدا فرما سکے تو بالکل، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی خاندان بے شک پورا عرب میں عزت کا لحاظ نال سارا تے اچو تھو، لیکن پیسہ کا لحاظ نال سارا تے کمزور۔ اس میں کیا راز تھو کہ کمزور کار میں پیدا ہوئیں تاکہ دکھ حالہ کو دکھ سمجھ سکیں، دکھیا دی گل سکھیا آگے نہیں مناسب کرنی، تو دکھ سمجھن واسطے لوگوں کو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ نے کیا حالات پیش کیا کہ یتیم پیدا کیا، پیدا ہونے پہلا بابل کو سائے اٹھ گیا، والد صاحب پہلا وفات ہو گئی، بعض نے کیوں 3 مہینے پہلا وفات ہوئی، بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کیو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، حالانکہ ساری دنیا میں ماں بچہ نہ دودھ پلاوے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑی فضیلت بیان کی کہ بچہ واسطے ماں کا دودھ تے بہتر کوئی فیڈ نہیں ہے، اور آج دنیا اس نے مننے کے کوئی تیار نہیں کر سکیو۔ جی جی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا، یتیم پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تیاڑا اور کچھ روایتوں میں تھوڑا اس سے زیادہ اپنی والدہ کو دودھ پیو۔ اس کے بعد ایک دور دراز بیچارہ خانہ بدوش قسم کا جس طرح مارو قبیلہ ہے، بکروال قبیلہ ہیں، جنگلہ میں رہن والا، انہوں نے چلے گیا دودھ پین واسطے، اس کو رواج ایسا تھو، یہ کیوں گو تاکہ انہوں کا درد نہ بھی سمجھیں کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کیسی وفات ہوئی عجیب طریقہ نال، تاکہ انہوں کا دل میں احساس رہے کہ جس کی ماں مرے اس پر کے گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہا دودھ پینے والا اس قبیلہ میں بنو سعد میں، واپس مڑیا تو کچھ دن اپنی والدہ کو لے رہا، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ نے اچانک خیال آیا، کیونکہ والد صاحب کو پردیس میں انتقال ہوا تو مدینہ میں، مدینہ تے واپس مکہ آتا، اب وہ مدینہ میں انتقال ہوا، تو انہوں نے خیال ہوا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ لے کے جاؤں، دادا وہ ننیال مدینہ تھو، ایک تے والد صاحب یہ انتقال دے بعد وہ مدینہ نہیں جا سکی تھی، وہ تو حاضری ہو جائے، دوجہ دادا کا خاندان نال ملاقات ہوئے، وہ تم واپس آویں تھی، اور واپسی میں صرف حضرت ام ایمن انہوں کی خادمہ نال تھی، والدہ تھی، اچانک ایک جنگل میں، اور اجاڑ جنگل بیا بان جنگل، بلکہ پہاڑوں نے دیکھ کے ہم کہہ سکیں یہ کاڑ ہیں، کاڑاں کا علاقہ میں،
اس میں اچانک انہوں نے تکلیف ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتا دیکھتا تکلیف بدتی گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکھاں کے سامنے انہوں کی جان نکلی کہ گزرے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ام ایمن نے اس نے تھوڑا جو بیان کیو کہ وفات ہوئی. پھر میں اس علاقہ کا کچھ آجڑی کٹھا کر کے دفن کیے ہوئے دفن کر کے پھر میں تیار کیا کہ چلو ان مکہ چلنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر نہ کلابہ میں لے گئے. تو کڑی کڑی مڑ کے واپس روئے تھا کہ ہوں تھارا دے بجن کس طرح رہوں گو تو ہوں مکہ کس طرح جاؤں گو. یہ ساروں کیوں کیو خود قرآن پاک بیان کرے. میں اس کو یہ مضمون لمحوں کر چھوڑیو. قرآن پاک بیان کرے انہوں نے تو یتیم پیدا کیو کس وجہ تے تاکہ تھارا دل میں یتیمہ کو درد آوے. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. انہیں تم یتیم پیدا کیا تاکہ یتیمہ کا تھارا دل میں درد آوے. ہن کسی یتیم نہ تم چڑکیو نہ. تو انہیں غریب خاندان میں پیدا کیو تاکہ غریبی کو احساس آوے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ان کسی منگن آلا نہ تم دھڑیو نہ. اور یا جاہل قوم تھی عرب کی قوم پوری دنیا میں. حالانکہ بہت سارا لوگ ان پڑھ تھا مگر ان پڑھتا کا نال یہی مشہور تھا امی لوگ. انہوں نے تم امی لوگ کا میں پیدا کیا اور پھر قرآن کی نعمت دیتی. امی میں پیدا کیا انہوں نے دیکھیو تو انہیں بچپن میں کہ ان پڑھ آدمی پر کیسا حالات میں کچھ گل سمجھ تو نہیں. ایک سمجھو اکھ ہونے کے باوجود وہ انو گئے. تو فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یا نعمت عطا کی ہن تم اس نے بیان کرو تو انہیں اس کو احساس ہے کہ ان پڑھ لوگ کیسا ہوئے. انہوں نے قرآن کے ذریعے سدھارو انہوں نے علم عطا کرو. تو یہ حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ور 40 سال تک آیا تاکہ انسانوں کو درد آوے. پھر 40 سال کے بعد جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیو اس ویلے لوگوں کا دل میں کے مرتبہ اور کے مقام تھو. چڑھیو چیت چیتو تیرو نہیں پل تو تیری قسم بے ساکھ بے ساریو نے کاکا بڑا بیچا چاروں میں بکریوں چاروں میں بکری. ناظرین آداب. آج کو گوجری پروگرام لے گئے جاوید رائی تھاری خدمت میں حاضر ہے. جس طرح جے تم جانے کہ اپنا اس پروگرام میں مختلف شخصیات نہ دعوت دیتا رہا اور دستاویزی فلم پیش کرتا رہا اور تھارا مسائل جڑے ہیں اس پروگرام میں پیش کرتا رہا. رمضان کو جو مہینوں ہے بابرکت وہ چل رہے ہے اور اس دوران ہم نے پروگرام پیش کیا ہیں مفتی فیض الوحید صاحب جڑا کہ قرآن شریف کو جنہوں نے گوجری میں ترجمہ کیا ہے اور پوری دنیا میں انہوں کا تعلیم اور تربیت جو اسلامی تبلیغ ہے اس میں جو کم ہے اور اس کو کوئی مثال نہیں ہے اور پوری دنیا میں لوگ انہوں نے جانے اس ان کی تبلیغ واسطے اسلام کا مختلف موضوعات میں انہوں کی جڑی تشریح ہے اس واسطے اور جڑا انہوں کا نظریات ہیں اسلامی انہوں کا بارے میں. تو اسی سلسلہ نہ آگے بتاتا ہوں. آج ہمارا نال تشریف رکھنے لگا ہوا مفتی فیض الوحید صاحب. انہوں کو استقبال کروں فیض الوحید صاحب. ناظرین ہم رمضان کا سلسلہ میں مفتی فیض الوحید صاحب انہوں نال گفتگو جاری رکھے ہوا. آج ہم اس سلسلہ نہ آگے بتاتا ہوا کوشش کریں گا کہ آج ایک موضوع جڑو ہے وہ کہ قرآن شریف کا کی آمد کے نال دنیا کا پورا معاشرہ کے اوپر کے اثر پیو کس طرح نال اس پورا گلوب کے بیچ پورا دنیا کے بیچ ایک ریولوشن آئے ایک انقلاب آئے اس بارے گل کریں گا کیونکہ تم مترجم ہے قرآن شریف کا اور تھارو ایک مطالعہ بڑو وسیع ہے اس کے بیچ. تے قرآن شریف کی آمد تو پہلا وہ کوئی تو شروع کرا کہ اس تو پہلا کی تھو کہ قرآن شریف نے کس طرح تبدیل کی ہو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک تے پہلا کی دنیا
کیسی تھی تاریخی حوالہ نال مجموعی طور پر سارا لوگ جانے کہ انسان کوئی مضبوط قانون کو پابند نہیں تھو. دنیا میں اس ویلے لوگوں کو 3 کتاب تھیں، ایک زبور، ایک تورات اور ایک انجیل. لیکن ان 3 کتابوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا منن والا نے اپنا مرضی کا احکام اس میں ٹھوک چھوڑیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا احکام بدلا چھوڑیا تھا. اس چیز نہ یہودی بھی تسلیم کریں، عیسائی بھی تسلیم کریں. قرآن پاک نے کیوں یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنا ہاتھاں نال لکھیں اور پھر کہیں کہ یہ خدا و کلام ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کا کلام نہ اس کی جگہ تے بدلتا رہیں. یا حالت اس قوم کی ہے جس کو آسمانی کتاب تھی. ریا وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب نہیں تھی یا انہوں کو دعوی نہیں تھو کہ ہمارا کو اسلامی کتاب ہے، یا آج وہ کچھ کتاب چلو پیش کریں مگر کم تے کم انسانی پوری زندگی واسطے رہنمائی کی کتاب کرنے والی کوئی کتاب نہیں تھی. قرآن پاک نے انسان کی رہنمائی کی، مگر کیسی رہنمائی کی کہ بچہ کا پیدا ہونے لے گئے مرن توڑی، زندگی میں کوئی موڑ ایسو نہیں آتو کہ جس میں اسلام کی رہنمائی نہ ہوئے. اکھ میچ گئے سوال کیے جا سکے کہ ہوں اس موڑ پر کھڑو ہوں، دسو اس میں اسلام کو کیا حکم ہے. تبدیلی کس طرح آئی؟ چند ایک مثال دسوں. یہودیوں نے کہ کام کیے تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے، انہوں کی کتاب میں موجود تھو کہ اگر کوئی آدمی بدکاری جیسو جرم کرے تو اس نے یہ سزا دیو. لیکن انہوں نے اس سزا نے کس طرح تبدیل کیو کہ اگر مالدار ایسو جرم کرے تو اس کی یہ سزا ہے، غریب کرے تو اس کی یہ سزا ہے. قرآن پاک نے سب سے پہلا تو ایک مٹھا اور رسیلا ایک اپنا خاص انداز نال انسانی دنیا اپنا در چھکی. اور وہ لوگ جڑا قرآن پاک نہیں تھا سننا چاہیں، خاص طور نال مکہ کا لوگ، انہوں نے ایسا مٹھا طریقہ نال چھکیو کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی قرآن پاک سنے تھا. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال پیش کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا بہت بڑا آدمی تھا، اچھا اخلاق کا مالک تھا، لیکن حالات ایسا بنے کہ آخر انہوں نے ہجرت واسطے مجبور ہونا پیو. اور ہجرت کرتا کرتا وہ برق غماد یمن کو ایک علاقہ اتوڑی پوچھ گیا. ابن دغنہ نہ وہ ایک بندو تھو جو انہوں واقف تھو، مسلمان نہیں تھو. انہوں کی ملاقات ہوئی اس نال. اس نے کہ ابو بکر کیا مطلب ہے، کیے جا رہے ہیں، تیری قوم نے مجبور کیوں میں نے کٹ چھوڑے. انہوں نے کہا تو نوز باللہ تھا ایسا بندہ مکہ دے چلے تھے پھر پیچھے بچے وہ کہ وہ واپس لے آیا. انہوں نے مکہ کا لوگ انہوں نے اکٹھا کیا، اس کا چودھری مقدم خانہ کعبہ کے سامنے، اور کیونکہ یہ ابو بکر میرے دوست ہے مگر تھارو رشتہ دار ہے، تم انہوں نے جانے یہ غریباں کی مدد کریں، یہ مہمان نوازی کریں، یہ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آویں، تم انہوں نے مکہ دے کرنے. مکہ کا لوگ کہنے ہونا ان پر کوئی اعتراض نہیں. البتہ یہ قرآن زور زور نال پڑھیں، لوگوں نے جا کے سناویں، اس نال قرآن مارا بچہ نے تو ماری عورتوں نے چھک لیا. تو اگر یہ اپنا کارما رہیں، کارما جو کچھ کریں ہونا کوئی اعتراض نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کارما ایک تھڑو بنایو، اس کے اوپر قرآن پاک پڑھنے لگا. کچھ دن تے بعد ہی ایک آدمی نے سنے، دوجا نے سنے، تیجا نے سنے، بس جیسا وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں تھا تو انہوں کے چفیری ایک بڑے جمع غفیر اور بڑی تعداد جمع ہو جاتی. مجبور میں تھا لوگ قرآن پاک نہ سننے واسطے. اس کو انداز ایسو مٹھو ایسو پیارو تھو کہ لوگ اس سے رہ نہیں تھا سکیں. پھر لوگوں نے شکایت کی ابن دغنہ کہ دیکھو جی یہ لوگ پھر انہوں نے سن لگے ہیں، یہ تھڑا پر بیس کے لگے ہیں تلاوت کرن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ پھر منہ میرا حال پر چھوڑ دیو، ہوں جانو میرے رب جانے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ، مکہ کا مشرکہ نے آپس میں شکایت کی، دیکھو یار ہم لوگوں نے کہا کہ قرآن نہ سنو مگر ہم آپے سنو، تو اس کو کیا اثر ہے گو؟ قسم کھا دی آج نہیں سن لگا. رات ستا ایک نے کیوں وہ نہیں گیا اسے، دوجا نے کیوں وہ نہیں گیا اسے، ہوں جو ذرا دونوں. اس طرح کرتا کرتا سارا پوچھ گیا حرم پاک میں. حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، مسلم شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سورہ نجم پڑھے تھا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اس صورت کو اس کو اثر ہوگا نور وہ اسا ڈور پہر ہو گیا، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ہم کرن کے لگا. اس صورت کا آخر میں سجدو ہے، جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدو کیو
یہ سارا آپ مارا ہی سجدہ میں ٹہ گیا، حالانکہ یہ قرآن نہ نہیں تھا مننے. اچھا تے سجدہ دے بعد اٹھیا تو ایک دوجہ نے دیکھ کے پچھان لیو، تو کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا غلطی ہوگی، نہ آئندہ ہوں آؤں گا نہ تو آئیے. میرے کہنے کو مطلب یہ کہ یہ تو پہلو قرآن پاک کو کم تھو کہ ایسی عبارت، ایسا الفاظ، اللہ تعالیٰ وہ ایسو تعارف. پھر جس ویلے انسان ایمان قبول کرے تھو پھر اس نے اس کا مالک کو تعارف کرائے جو تیرو رب کون ہے، اس کی شان کیسی ہے. پھر انسان نہ خاص طور نال آخرت کو تیاڑو یاد کرائے ہو جائے، کیونکہ انسان دنیا کی کسی بھی سزا تے بڑی تے بڑی سزا ہے، لیکن آخر وہ سزا بناوے بھی انسان تے انسانی دماغ اس کو توڑ پیش کر لیا کہ کوئی نہیں رہا، بڑا وکیل کروں گا، اس تو بچ جاؤں گا. آج جتنا مرڈر ہونے لگا، جتنا کچھ ویلو اس سے کے پیچھے ہوئے کہ آدمی سوچا نکل جاؤں گا سزا تے، پیسہ خرچ کروں گا، دوجوں طریقوں کروں گا. لیکن آخرت کی جڑی سزا دسی انسان نہ کہ دیکھو کوئی وقت ایسو نہیں کہ تیرو رب تیرے نال نہ وے، کوئی وقت ایسو نہیں کہ تو رب کے سامنے وے. اس طرح اکثر لکھے ہوئے ہے نا کہ تم کیمرہ کے سامنے، تم کیمراز کئی جگہ لکھے ہوئے ایئرپورٹ کے سامنے. جی جی بالکل. تو اس طرح گویا ہر ویلے ہم اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کے سامنے. اس تے کیوں کہ دو فرشتہ میں حصہ لائے میں جڑا تھارا ریکارڈ بنا ملا، یہ تلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. پھر کیوں کہ اس تے علاوہ تھارو جسم تھارو ریکارڈ بناوے لگو. الیوم نختم علی افواہہم، ایک تیاڑو ایسو آوے گو ہم تھارا مور لا چھوڑیں گا، پھر تھارا ہاتھ بولیں گا، پھر تھارا پیر بولیں گا، پھر تھارا جسم بولنے لگ جائے گو. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ تیاڑو آج تو بول نہیں سکتے، چپ. کیوں؟ فرمایا ھذا یوم الفصل، یہ نمیڑا وہ تیاڑو ہے، یہ فیصلہ وہ تیاڑو ہے. اس طرح آخرت وہ ایسو تصور پیش کیو کہ مرن تے بعد انسان کے سامنے کیسا حالات آویں گا یہ انسان محسوس نہیں کر سکتو. لیکن قرآن پاک نے اس طرح بیان کیو کہ وہ یقین نال کہوں کہ پڑھ نالو جس ویلے وہ صورت پڑھے نا اس نے واقعتاً لگے کہ جنت اور جنت میرے سامنے اور اللہ کی عدالت میرے سامنے، بالکل فیصلو وے لگو. پوچھ گیا تم خدا کی عدالت ماں وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرمون لائن میں لگ جاؤ. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ذرا دیو جواب. یجرا آخرت کو تصور انسان کے سامنے پیش ہوا. پھر اللہ کا احکام آیا. اس سے پہلا نہیں، پہلے یہ ذہن بنایو، جس لئے یہ ذہن بن گیو پھر اللہ کا احکام آیا. اس احکام میں عدل کا، انصاف کا احکام کہ کس طرح انسان نہ زندگی گزارنی ہے، کس طرح آپس میں گھمنڈی کا کے حکم ہے، پائی وہ پائی ور کے حق ہے، بین کو پائی ور کے حق ہے، رشتہ داروں کو کے حق ہے، دوستاں کا آپس میں کے حق ہیں. اس کا قیامت کا بارے میں سوال ویں گا. یہ توڑی مثلا گھمنڈی کی لے لیوں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں تھارو گھمنڈی مسلمان بھائی یا غیر مسلم بھائی جے وہ پکھوس ہو گیو اور تم رج گئے روٹی کھا گئے ستا رہے اور تم نے اس کو خیال نہیں کیو تے قیامت کے تیڑے اس کو بھی سوال وے گو تے تم سمجھو کہ پھر تم ایمان ور نہیں مریا. کتنا سخت سوال ہے. وعدہ کو پورا کرنے کا ایسا سخت حکم آیا کہ جڑو وعدہ کرو وہ پورا کرو. یہ جس ویلے قانون بنے ہو، قانون دنیا میں بنتا رہے لیکن قانون پر عمل نہیں ہوتو. کیوں نہیں ہوتو؟ کہ انسان سوچے اس کو توڑ کر لیوں گو. لیکن یہ ایسا قانون بنیا کہ رات کی انہیری ماں اور جنگل ماں بیا بان علاقہ ماں ایک اکلو بندو بیٹھو ہوئے لیکن وہ بھی ڈرے کہ یار میں اللہ کے سامنے جانوں ہے، اس گلوں میں اس پر عمل کرنا ہے. ایک مثال پیش کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑو سخت آرڈر جاری کیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جڑو ہونا تو کھو دیا گو اور اسو بپار کرے کہ چیز نہ تو کھانال بیچے، مطلب خراب پیچھے رکھے چنگی چیز اگے رکھ کے بیچے گو، اس کو میری امت نال کوئی تعلق نہیں ہے. آج یہی ہو رہا ہے دنیا میں. صحیح ہے. مطلب جو دسیں کچھ تے وہ کچھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گیا، ایک آدمی نے مک وہ غالباً ٹیر لائے وہ تھو تو دیکھو اس کی مک بالکل بڑی شاندار سکی بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اندر کیو تو اندروں گلی ہے، یہ اندر گلی تو اوپر سکی بھی ہو کے ہوا ہے جو بدل برے تھو ایسا پھر اندر والی جڑی گلی ہوا کیوں نہیں باہر رکھ تو. اس سے موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیو کہ جڑو بھی اس حدیث کے مطابق اس کے خلاف ورزی کرے گو تو کھو دیا گو، اس نے یہ سزا ملے گی. اچھا ہمارو کام دودھ بیچن کو ہے، ہماری برادری کو. ایک بڈی بچی نے کہنے لگی کہ نہ کہا پورو وے تو نہ پٹھو پورو وے تو تھوڑا پانی با
تاکہ خرچو پورا ہو سکے. برابری ہو جائے. بچی نے کیوں کہ تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے کسی سخت آرڈر کیوں ہے کہ کوئی کسی دودھ میں پانی نہ ملاوے تو ہم کس طرح ملا سکوں. اس نے کیوں کسی چلی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں آج دیکھنے لگا تو کس نے پتہ لگا وہ دودھ میں پانی ملائے ہوئے. چڑھیو چیت چیتو تیرو نہیں پل تو تیری قسم بے ساکھ بے ساریو نے کاکا بڑا بیچے چاروں میں بکریوں چاروں میں بکری. ناظرین آداب. آج گو گوجری پروگرام لے گئے جاوید رائی تھاری خدمت میں حاضر ہے. جس طرح جی تم جانے کہ اپنا اس پروگرام میں مختلف شخصیات نہ دعوت دیتا رہا, کچھ دستاویزی فلم پیش کرتا رہا اور کچھ ایسا بھی مسائل تھارے سامنے پیش کرتا رہا کہ جڑا عام زندگی کے بچ قبائل نہ درپیش ہیں. اس سے سلسلہ نہ آگے بتاتا ہوں کیونکہ رمضان کو مہینہ جڑو ہے وہ بابرکت شروع ہو چکے ہے اور پورا گلوب کے بچ اور پوری دنیا کے بچ اس لئے رمضان کی بابرکت مہینہ کی جڑو کرم ہے, کرم نوازی ہے وہ ہر ایک انسانیت کے اوپر برس رہی ہے. اسی سلسلہ نہ ہم آگے بتاتا ہوں. ہمارے نال آج تشریف رکھنے لگا ہوا گوجری زبان میں قرآن شریف نہ ترجمہ کرنا لا دنیا پر میں اسلام کی تبلیغ واسطے جانے جانا لا مفتی فیض الوحید صاحب. مفتی فیض الوحید صاحب تھارو استقبال ہے اس پروگرام میں. ہم نے پچھلے سال بھی رمضان میں اور مختلف جڑا پروگرام ہے انہوں میں تب دعوت دیتا رہا اور دینی امور کے اوپر تھارا نال گل بات کرتا رہا. آج کیونکہ رمضان کو بابرکت مہینوں شروع ہوئے ہے اور اس سلسلہ میں ہمارا کچھ پروگرام جانا ہے تو تھارا تو بہتر کیڑی شخصیت ہو سکے کہ جڑی روشنی پا سکے رمضان کی ان برکتاں کے اوپر اور اسلام کا کچھ ایسا زاویہ جڑا دنیا تو اولا ہے انہوں کا بارہ میں. تو شروعات کراں رمضان کا بارہ میں کہ رمضان کی آمد اور اس کی برکتاں بارے تھارو تم کے کہیں گا اس کے بارے میں اور قرآن شریف میں اور دوسری دینی کتابوں میں کہ اس کے بارے میں احکامات ہیں اور کس طرح نال یہ ہمارے واسطے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں صرف رحمت سمیٹنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تھاری اس محنت نہ قبول فرماوے اور اس نال پوری انسانیت نہ اللہ تعالیٰ فائدہ نصیب کرے. اس میں بنیادی طور پر ایک چیز جاننے کی لوڑ ہے کہ اسلام اصل انسانیت میں چاہے کی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا. قرآن پاک نے 4 جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان کیا کہ یہ کیوں آیا دنیا میں. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آن تے تقریباً پورا 2500 سال پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرایو کہ اللہ تعالیٰ کے دعا منگتا کہ پروردگار تیرو کار بن گئے ہوئے ہوں تو اس واسطے تو اپنا آخری رسول بھیج. وہ رسول کے کام کریں گا؟ فرمایا تو انہوں میں وہ رسول بھیج الذین یتلو علیہم آیاتی جڑا انہوں کے سامنے تیری کتاب نہ پڑھ گئے سناویں گا. ربنا آتہم فیہم انما ایسا رسول بھیج جڑا انہوں تیری کتاب پڑھ گئے سناویں. پھر اگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 کام ہیں. پہلو کام تلاوت کتاب, دوجو کم تعلیم کتاب, تیجو کم تعلیم حکمت. یہ طرح ذرا تفصیلی گل ہے. اصلی گل جڑی آخری ہے وہ سناؤں. چوتھی گل دسی وہ یزکیہم دلوں کی صفائی.
انسان نہ جڑا اچھا اخلاق ہیں اچھا کردار ہیں وہ کس طرح نصیب ہو سکیں. ایک انسان چوری کرے, ڈکیتی کرے, ظلم کرے, رشوت کھائے, گندا کام کرے, آخر وہ اچانک یہ سارا کام چھوڑ گئے پھر کس طرح نیک بن جائے. اور جس ویلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا, دنیا کی تاریخ میں ساری دنیا میں تقریباً بہت زیادہ برائیں تھیں, لیکن خاص عرب جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان میں بہت ساری اچھائیں بھی تھیں, لیکن خرابی ایسی تھیں کہ گل جان دیو. مثلا ڈکیتی, چوری, قتل, آپس میں نکی نکی گلوں کا اوپر کول, اور ایک والی جس طرح لڑائی لگ جائے پھر 100 سال توڑی نہ مکنی, یہ انہوں کا کم تھا. نکی نکی گل کا اوپر قتل کر چھوڑنے تھا, ایک ایک روپیہ ور سمجھو بندہ نہ مار چھوڑنا. پھر وہ ایک دم اتنا بدلیا کہ ساری دنیا دیکھ کے انہوں نے حیران ہو گئی کہ یہ کیسا لوگ ہیں, یہ تبدیلی ان میں کس طرح میں. اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل کام تو دلوں کی صفائی, وہ دلوں کی صفائی کس طرح ہے. اس واسطے کچھ خاص کم دسیا گیا, مثلا نماز دلوں کی صفائی واسطے ہے نماز. اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میری یاد واسطے نماز قائم کرو. نماز کو کہ ایک فائدہ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز گندہ کمہ تے انسان نہ روکے, نماز بے حیائی کا کمہ تے انسان نہ روکے, جیڑا کم انسانیت تے ٹھٹھا ہوئے انہاں کمہ تے انسان نہ روکے. دوجو حکم آئے زکوٰۃ. عام طور پر لوگ سوچیں کہ زکوٰۃ وہ ایک نظام اسلام میں صرف اس واسطہ ہے تاکہ بھکھا نہ روٹی لب جائے, ننگا نہ کپڑوں لب جائے, ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئے. لیکن جس ویلے ہم قرآن پاک نہ دیکھاں, بے شک یہ فائدہ ہیں لیکن یہ اصل فائدہ نہیں ہے. اصل فائدہ کیا ہے اس کو, الذی یؤتی مالہ لیتزکا. فرمایا ایمان والا وہ جڑا اپنو مال خرچ کرے تاکہ انہوں وہ دل صاف ہو جائے. جس ویلے اللہ کا رستہ وہ مال دیں, مال کی محبت دل تے نگل جائے, پھر انسان نہ دوجا کو مال لوٹ کے خوشی نہیں ہوتی بلکہ دوجا کے اوپر خرچ کر کے خوشی ہوئے. کسی تسیایا نہ پانی پیال گئے, کسی بھکھا نہ روٹی کھوال گئے, ننگا نہ کپڑوں دے گئے, جیڑی خوشی ہوئے وہ کسی کو رشوت لے گا تو لٹ گئے اتنی خوشی نہیں ہوتی. اس سے رہا پھر ایک حکم یوں آئے روزہ کو. آج تے ایک حکم آج تے خاص طور نے فرمایا یوں ہے ہی تقوی واسطے ہے. روزو کس واسطے ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مسلمانوں تھارا اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ تھارا تے پہلے لوگ کا بھی تھا. دنیا کی تاریخ میں اس ہم دیکھاں تقریباً جتنا بھی پرانا مذہب ہیں کسی نہ کسی شکل میں روزو نہ گئے ہے. بے شک اس کا نہ دوجا وینگا برت نہ ویگو, اس کو طریقوں دوجو ویگو کہ چلو جی روٹی نہیں کھا سکتا, پھل کھا سکیں, پانی کھا سکیں, لیکن کوئی نہ کوئی طریقوں انہیں روزہ ہوا ہے. یہ روزہ کیوں ہیں, لعلکم تتقون, تاجے تونا گندہ کماتیں بچنوں آ جائے, تونا پرہیزگاری نصیب ہو جائے اور تم متقی اور پرہیزگار بن جائیں, تھارا اخلاق چنگا ہو جائیں, تھارا کردار چنگا ہو جائیں. کس طرح چنگا ہوئے, ایک مالدار آدمی ہے, وہ سویرے سرگی ویلے سرگی کھائے تو روزہ رکھ لے, اس کے بعد دن میں اس کے سامنے پانی, شربت, ہر چیز موجود ہوئے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کوئی چیز استعمال کرتا جو میں نے روزو ہے. اسی طریقہ نال اس نے بھوک بھی لگے, ہر ایک چیز کھان کی موجود ہے. مثلا کوئی میرا جسو بندوں کہے کہ نہیں منت لگے بڑو مشکل ہے روزو, تو یہ میرو کیوں جڑا وہ معتبر نہیں ہے. شریعت نے جس نے معتبر مننے وہ معتبر ہے. صحیح ہے. اچھا بچہ نہ شوق ہو جائے جی کس عمر تو روزہ رکھنا چاہیے؟ شریعت میں جتنا احکام ہیں وہ انسان ور بالغ ہونے کے بعد ہی نافذ میں. اچھا. اور بالغ انسان اسلام کے حساب نال بلوغت نہ کس سن نال جوڑے؟ جی اس طرح تے انسان میں اگر بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے, مثلا کسی نے داڑھی مچھ آ جائیں گے, کچھ کا بال آ جائیں, یا خواب میں احتلام ہوئے, اس طرح بھی انسان بالغ ہو جائے. بے شک وہ اس کی عمر 15 سال تے کاٹی ہوئے, لیکن اگر اس طرح کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال میں انسان بالغ ہے. 15 سال تو بعد روزہ جو ہے وہ بالغ کے اوپر فرض ہے, بالغ کے اوپر بچہ اور فرض نہیں ہے. اضافی جڑو لوگ بادہ کو جڑو عبادت کریں, اس میں تراویح ہے, اس میں کی تم دسیں گا تہجد ہیں کہ اضافی جتنی کی جا سکے عبادت.
یہ میں عرض کیوں نا کہ رمضان اصل میں ایک ٹریننگ کورس ہے ٹریننگ تزکیہ واسطے تزکیہ اور اس واسطے دن میں روزو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ تھے جڑو پہلو مہینہ تھا اس کا آخری جمعہ میں تقریر فرمائی خطبہ دیتو جمعہ کو اس خطبہ میں یہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تونا ایک بابرکت مہینہ دیتو ہے اس بابرکت مہینہ کا روزہ تھارا ور فرض کیا ہے اور رات کی عبادت تھارا واسطے رکھی ہے رات کی عبادت میں تراویح ہیں اور تراویح کو ایک سائنٹیفکلی بھی تم دیکھیں گا کہ ساری تیاڑی آدمی بھوکھو رہے جس طرح روزوں کھولا اس طرح رج کے روٹی کھا لے اگر رج کے روٹی کھا فوراً اس کو بیمار ہو جائے گا اس واسطے 20 رکعت تراویح ہیں اور یہ رات کو جاگنو پھر تہجد کو جاگنو یہ ٹائم پھر جاگنو پھر عبادت کرنے اس سب کو فائدوں کیے ہیں خود قرآن پاک نے بیان کیو اور سب سے پہلا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیتو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر چادر رکھ کے لمحہ پہ گیا اللہ تعالیٰ نے وہ حالت بڑی پسند آئی وہی نہ رکھ لیو یا ایھا المزمل چادر رکھنا لیو قم اللیل الا قلیلا تم اٹھو ساری رات عبادت کرو تھوڑا جا اپنا آرام واسطے رکھ لیو ادھی رات رکھو ادھی دے ذرا زیادہ رکھو یا ادھی دے ذرا کاٹ کر لیو یہ رات کا اٹھنے کو کیا فائدہ ہوئے گو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یہ رات کا اٹھنے نال کیا فائدہ ہوئے انسان کو نفس مارے جے جس طرح وہ سوا ہے دو جگہوں پر رو چڑھ جائے فوراً بدلہ لینے کا جذبات پیدا ہو جائیں یہ رات کا اٹھن نال انسان کا اندر کی صفائی ہے انسان کو اقوم قیلا اور جڑی گل آدمی کہہ دلتے ہیں زبان تے کہ وہ سیدھی دل میں اترتی جائے جی بالکل تو رات کی تراویح تہجد یہ سب اس سے واسطے ہے اور دن کی عبادت بھی دن کی عبادت روزہ الحمدللہ اچھا یہ تراویح میں پورو قرآن شریف ختم کرنا ہوئے یا کہ مطلب کچھ آیات ہیں جنہاں نہ پڑھ گئے تھے وہ کمپلیٹ کیے جا سکے تراویح مطلب کچھ لوگ کہنا کہ قرآن شریف ختم کروانا جی 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 رمضان المبارک نال قرآن پاک کو بڑو ڈونگو تعلق ہے تھوڑا جا اس میں ہم پیچھے چلے جائیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے انسانوں نے اس طرح دیتو کہ سب سے پہلا عرش معلّہ تھیں جو آسمان دنیا ور آئے ہو پھر آسمان دنیا ماں تھیں دنیا ماں پہلی وہی اتری پھر یہ 23 سال میں پورا ہوگو لیکن کمال یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر عرش معلّہ تھیں آسمان دنیا ور آئے ہو وہ بھی لیلۃ القدر میں آئے اور لیلۃ القدر رمضان میں آئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ور جڑی پہلی وہی نازل ہوئی غار حرا میں وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی قرآن پاک نے کہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کو مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنوں قرآن نازل ہو گئے اتنوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نال رمضان میں دور کریں تھا اس گل میں صحابہ کرام تے لے گیا اج توڑی امت کو یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں پورا قرآن پاک کو کم سے کم تراویح میں ایک باری دور کی ہو جائے ایک حافظ ہے قرآن پاک وہ سناوے روز کو ایک سپارو یا سوا سپارو سناوے یا تھوڑو کاٹ 29 تاریخ نہ پورو کر لے کیونکہ تری کی امید نہیں ہوتی جی جی کہ اچھا تے یو چند دیکھن کو مطلب 29 تاریخ نہ تم چند دیکھ سکیں کہ بھئی اس تو بعد عید کر سکیں عید کے اوپر روزہ نہیں رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتکم روزہ رکھو چند دیکھ کے اور افطروا لرؤیتی اور روزہ کھولو چند دیکھ کے تو چند 29 تاریخ تے آگے بھی نظر آ سکے اور 30 دے بعد ظاہر ہے کہ پھر چند نظر آنے آنا اچھا عید اللہ تیڑا روزہ نہیں رکھنا عید اللہ تیڑا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا مزید 3 تیڑا روزہ نہیں رکھ سکتا بلکہ یہ بھی انسان کو ایک امتحان ہے کیونکہ اصل جوڑو مقصد ہے قرآن کو وہ ہے کہ انسان اپنا مالک کو حکم مان لے اس کو حکم ہے نماز پڑھتے پڑھے لیکن کدے کدے اس کو حکم ہے کہ نہیں پڑھنی مثلا جس لئے دین چڑھتو ہوئے دین ڈوبتو ہوئے یا دین سرور آ جائے اس لئے نماز نہ پڑھنے وہ حکم ہے اسی طرح اس کو حکم آئے کہ روزہ رکھو رمضان میں روزہ رکھو لیکن 5 تیڑا ایسا ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرفوں ایک دعوت کا دن ہے اس میں کھو راج گئے
اس میں اگر روزہ رکھیں گا تاں گناہ ہو جائے گا. یہ 5 تیڑا کیڑا ہے دعا عیداں گا, بڑی عید تے نیکی عید, تے بڑی عید تے بعد 2-3 تیڑا اور. جی مولانا صاحب تم مفتی صاحب تم ہمارا اس پروگرام میں تشریف لایا اور اتنی خوبصورت جانکاری جڑی ہے وہ دیتی روزہ بارے اور اس کے وچ جڑا احکامات ہیں قرآنی احکامات ہیں اور کس طرح نال اس ایک روزہ کا تیاڑا نہ ایک ٹریننگ کو ایک تربیت کو دور سمجھو جائے. تھارو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین یہ تھا مفتی فیض الوحید صاحب جنہوں نے قرآن شریف نہ گوجری ماں ترجمہ کیا ہے اور آج ہم گل کر رہا تھا روزہ کی فضیلت کے بارے میں. پروگرام کا اگلا حصہ میں ہم مولانا فیض الوحید صاحب کی طرفوں قرآن شریف کو جو گوجری ترجمہ کیا ہے اس کے بچوں تبرکن کچھ چیز پیش کر رہے ہیں. تلیو دیکھو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لیکن وہ اپنا روکیا کہ میں روزہ رکھے ہوا ہے یا نکی گل ہے. گناہ کی بہت ساری گل اس کے سامنے آویں, نعوذ باللہ کسی کی ماں تھی بہن جاتی ہوئے تو گندہ خیال آویں, ایک دم اس نے خیال آوے کہ منہ روزو ہے, اس تے بھی بات گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں کہ کدے کدے بندہ نے غصہ آ جائے, لیکن جیسے غصہ آوے تو فرمایا روزے دار وہ ہے کہ جو روز اپنا غصہ پر کنٹرول کرے. بھئی میں تے روزہ رکھے وہ نہیں کوئی کر سکتا. کئی باری اسی مجلس لگ جائے کہ لوگوں کی غیبت ہونے لگ جائے, فلانوں اس طرح کو ہے فلانوں اس طرح کو ہے, چگلی لگن لگ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں کہ وہ آدمی جڑو ان کمت نہ باز آوے, چگلی لاتو رہے, کرودھ کرتو رہے, اندر میں حسد کینو بغض ساڑ دوجا وہ ساڑو یہ ساری گل دل میں چھپا رکھے تے روزو بھی رکھے. فرمایا اس کا بھوکھا تے اس کا تسیایا رہن نال اس نے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس ویلے انسان نہ غیبت حسد کینو بغض ساڑو یہ سارا کام اس کا حالات پیش آویں کہ وہ کسی پر غصہ کٹ سکے, لیکن وہ دیکھے کہ میں نے روزو ہے ایک مینو یا ایک ٹریننگ ہوئے. جس ویلے اس ٹریننگ میں آدمی پورو اتر جائے پھر ساری زندگی میں اس نے بہت سارا موقع آویں کہ بے شک اس نے بڑا غصہ آوے لیکن وہ اپنا غصہ پر ٹریننگ یہ ایک طرح کو تربیت کو کورس ہے, تربیت کو کورس ہے کہ بھئی تم نے غصہ کو لو کس طرح بچنو ہے, تم نے غلط خیالاں کو لو کس طرح بچنو ہے. اور اس کو میں نے دسو جی کہ کچھ لوگ مطلب روزہ نہیں رکھ سکتا, جی جی انہاں کا بارے میں کیا احکامات ہیں کہ کیڑا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اور انہاں واسطے کیا احکامات؟ دیکھو اس واسطے دین اسلام ایک فطری دین ہے اور قرآن پاک نے لوگوں نے یہ نہیں کیوں کہ تم قرآن پڑھتا ایمان کیوں نہیں لاتا, بلکہ شکایت یہ کی کہ ایک باری پڑھ گئے تو دیکھو اس نے, اور جو شخص بھی اس نے پڑھے گو اس کو دل مننے گو کہ یہ تو ہماری اپنی فطرت کی آواز ہے, ہماری نیچرل کی آواز ہے. دین فطرت دین اسلام دین فطرت ہے. اس گلوں اس میں وہی حکم ہے جڑا انسان برداشت کر سکے. عام اعلان کیو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی بندہ نہ کوئی سو حکم نہیں جدید ہو جا سکتو جیڑو وہ چال نہ سکے جیڑو وہ برداشت نہ کر سکے. روزہ وہ حکم آئو 3 دن روزہ رکھنا تھا. سب سے پہلا تو یہ 3 دن ذرا اس طرح کر کے بیان کیا کہ بندہ نہ لگا کہ وہ بہت زیادہ مدت نہیں ہے, پر میں چند تھوڑا جا دن ہے. لیکن ان دنوں میں من کان منکم مریضا او علی سفر, کوئی بیمار ہوئے, کوئی سفر پر ہوئے, کوئی اور کسی پریشانی میں ہوئے, روزہ نہ رکھتو ہوئے, فعدۃ من ایام اخر, اس میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, وہ روزہ قضا کر سکے. اور پھر جتنا دن اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان میں نہیں رکھ سکے ہو اتنا دن وہ بعد میں روزہ رکھ لے, کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. سفر ہو رہا ہے بیمار ہے, اس میں کے بعد گیا کچھ اس طرح کا بیمار میں کہ جڑا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے, ایسا بیمار میں جڑا ٹھیک نہیں ہو سکتا, بڈھو ہوئے اس نے ان ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, بلکہ وہ کالسیریں وہ عورت جڑی امید نالیں عمل میں بے شک وہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں, لیکن کچھ ایسی بیمار میں کہ نہیں رکھ سکتی. کوئی عورت بچہ نے دودھ پلاتی میں, اس نے 2 سال توڑی دودھ پلانوں ہے, چلو رمضان میں بس سوچا ہوں قضا کر لیں گی بعد میں رکھوں گی, لیکن بچہ نے تو دودھ بعد میں ہی پلانوں ہے. اس واسطے فرمایا ففدیۃ من ایام, اس واسطے فدیہ دینے کی اجازت ہے.
اچھا کہ اگر نہیں روزہ رکھ سکتی وہ عورت یا کوئی ایسا بیمار ہے جس نے ٹھیک ہونے کی امید نہیں, کوئی کینسر وہ مریض ہے اللہ معاف کرے, کوئی بڈھا ہو گیا ہے, فرمایا وہ روزہ چھوڑے اور روزہ کی طرفوں فدیو دے چھوڑے. کتنوں فدیو دینوں ہیں؟ جتنوں ایک صدقہ فطر ہے ایک آدمی کا اوپر صدقہ فطر تقریباً آج کل کوئی 50 روپیہ قریب بنے, وہ اصل میں ہے پونا ایک روزہ کو 50 روپیہ, پونا 2 کلو تقریباً وہ آٹو بنے تو پونا 2 کلو 50 روپیہ تقریباً, وہ 50 روپیہ ایک روزہ کی طرف ہوں. تو گویا اگر پورا مہینوں نہیں روزہ رکھ سکیو تو 1500 روپیہ. جی جی کس نہ دینوں ہے جی یہ اس واسطے بھی متعین کا شوڑے دینوں کس نہ ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, یہ 8 قسم کا لوگ بیان کیا. یعنی ہم آسان لفظ میں کہہ سکا غریب نہ, یتیم نہ, مسکین نہ, کئی بیچاری بیوہ ہو گئی ہے اس نہ, کوئی بندہ اپنا کارما مالدار ہے لیکن سفر میں اچانک اس کو کسی نے گوجو پیسہ نہیں ہے, کسی نے اس کو بیچارے کی جیب کتری چھوڑی, اس طرح حالات کا شکار ہو گیا, اس نے دے سکا. 8 قسم کا لوگ ہیں یہ. 8 قسم کا لوگ. اور اگر کوئی نہیں فدیو دے سکتو, مان لے بیچارہ اتنا غریب اس کو 1500 روپیہ بھی نہیں ہے, تو اللہ اپنا کرم نال اس نے معاف کر چھوڑے. اچھا قضا روزہ رکھن کو کوئی ایک سلسلہ ہے وہ بھی کہ بعد میں رکھے جا سکے اس طرح کو. ہاں وہ میں سنایا نا کہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکیو, یا سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتو, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی ٹھیک ہو گیا, اس آدمی واسطے قضا روزہ جتنا روزہ چھوٹ گیا اتنا روزہ بھی بعد میں پورا کر لے. فعدۃ من ایام اخر, وہ گنتی یاد رکھو جیڑی تھاری چھوٹ گئی ہے دوجے دنوں میں وہ پوری کر لیو. اور کیوں پوری کرنی؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرے یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا, اللہ تعالیٰ تھارا نال سختی نہیں کرنا چاہتو, نرمی کرنا چاہتا. جو جتنوں کر سکے, مثلا نماز کو حکم ہے ایک آدمی کھلا ہو کے پڑھ سکے کھلا ہو کے پڑھے, نہیں پڑھ سکتو بیس کے پڑھ سکے بیس کے پڑھے, بیس کے نہیں پڑھ سکتو لمو پہ کے پڑھے لمو پہ کے پڑھے, جس طرح پڑھ سکے اس طرح پڑھے. مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی دین میں کوئی اس طرح کی زبردستی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, دین میں کوئی سختی نہیں ہے, البتہ سختی وہ معیار وہ ہے کہ جو اسلام نے متعین کی ہے. چڑھیو چیت چیتو تیرو نہیں پل تو تیری قسم بے ساکھ بے سارے کاکا بڑا بیچا چاروں میں بکریوں چاروں میں بکری. ناظرین آداب, آج کو گوجری پروگرام لے گئے جاوید رائی تھاری خدمت میں حاضر ہے. جس طرح جی تم جانے کہ اپنا اس پروگرام میں مختلف موضوعات کے اوپر مختلف شخصیات کے نال گل بات کرتا رہا, تمنا ڈاکومنٹری فلم دساں اور دوسری جڑی چیزیں اس پروگرام کے بچ مشاعرہ ہم نے شامل کیا ہیں, ہم نے اس کے بچ ڈاکومنٹری فلم, دستاویزی فلم, ہر طرح کا جو مواد ہے وہ اس کے بچ ہم نے پیش کی ہوئے. رمضان میں ہم نے مولانا فیض الوحید صاحب جڑا کہ ایک بڑا اسلامک اسکالر ہیں اور جنہوں نے قرآن شریف کو ترجمہ کی ہوا ہے گوجری میں, انہوں نے دعوت دیتی تھی, پورا رمضان کا پروگرام انہوں کے نال ہم نے کیا ہے. اور ایک دفعہ پھر ہم نے انہوں نے اپنا اسٹوڈیو میں دعوت دیتی ہے. عالم دین مولانا فیض الوحید صاحب ہمارا اسٹوڈیو میں تشریف رکھنے لگا ہوا, ہوں استقبال کروں گا فیض الوحید صاحب تھارو اس پروگرام کے اندر. اور کیونکہ عید قربان جڑی ہے وہ کل ہے اور کچھ مارا جڑا ناظرین ہے اور جڑا لوگ ہیں اس کے نال ہمارا پروگرام نال جڑیا ہوا وہ ضرور جاننا چاہیں گا کہ قربانی کو اصل میں فلسفوں کی ہے, کتوں یا روایت جڑی ہے یا شروع ہوئی ہے اور کس طرح نال شروع ہوئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اصل میں ہر مذہب میں ہر ایک دین میں کچھ خاص دن میں جی جن میں لوگ خوشی مناویں. جی بہت سارا کے پیچھے کوئی اس کی تاریخی حیثیت ہے، کچھ کے پیچھے نہیں ہوتی. جی اسلام ایک دین فطرت ہے، جی آسمانی دین ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد جس ویلے مدینہ تشریف لے گیا، ایک مستقل اسلامی اسٹیٹ بن گئی، اسلامی مملکت بن گئی. پھر لوگوں نے ان چیزاں کی بھی لوڑ پئی کہ زندگی گزارن واسطے جت غم میں ہوتے انسان نہ خوشی کی بھی لوڑ ہے. جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھو کہ لوگ سال میں 2 دن اس طرح کا انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اس میں بھی خوشی مناویں تھا، نچیں تھا، کھیڑیں تھا اور اپنا کلچرل پروگرام کریں تھا. جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن ہیں جنہیں ہم خوشی مناواں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے انہاں 2 بہتر دنوں نال بدل چھوڑیا ہے جن کی ایک تاریخی حیثیت ہے. ان 2 دنوں میں ایک تو عید الفطر ہے، روزہ کے بعد جڑی آوے، ایک یہ قربانی کی عید ہے. جی اس کی حیثیت یہ ہے کہ خوشی کا دن میں بھی اسلام نے اس چیز پر نظر رکھی کہ جت امیر نہ روٹی رج کے کھان جو کی لبے، غریب نہ بھی لبے. جی جی تو روزہ کی عید میں اس واسطے صدقہ فطر رکھو، اچھا اور اس عید میں قربانی رکھی اس واسطے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ قربانی دے اور قربانی کا 3 حصہ کرے. ایک اپنا گھر میں رکھے، ایک اپنا رشتہ داراں میں، گوانڈیاں میں، دوستاں میں بنڈے، ایک حصہ صرف غریباں نہ دے. اچھا جی بالکل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دسیو. اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جد اعلیٰ بلکہ نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی جی وہ عراق میں پیدا ہوا تھا. پھر عراق میں ان واسطے حالات تنگ ہوگا، اللہ کا حکم نال وہ ہجرت کر گیا تو شام تشریف لے گیا. اچھا آج کو شام جیڑو آج جس نام شام کہاں یہ پورو شام نہیں ہے. اچھا جیڑو اسلامی زبان میں جس نے شام کیو جائے، اس میں لبنان، اس میں سیریا، اس میں اردن، اس میں فلسطین، اچھا اس میں اسرائیل، یہ پورو علاقہ شام کو شامل تھا اس لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق تے جس ویلے شام گیا تو فلسطین کا نزدیک الخلیل ناو جڑو شہر ہے ات تشریف فرما ہوگا. اچھا عراق میں بڑی مشکل اور کٹھنائیاں کی زندگی گزاری. جس ویلے وہ شام تشریف لیا گا اس ویلے انہوں کی عمر خاصی پکیری ہو گئی تھی. اچھا بعض روایتوں میں 120 سال تو بعض میں 100 سال آوے. 100 سال بالکل. اس ویلے انہوں نے خیال ہوگا کہ اس بڑیما میں کوئی اولاد بھی ہونی چاہیے انسان کے پیچھے دین کو کم کرنے واسطے. رب اللہ تعالیٰ کے انہوں نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، پروردگار میں کو نیک پوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اس بڑیما میں بڑا صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ دین اسلام میں کے چاہے بندہ کو کہ بندہ وہ ایک اپنا مالک نال جڑو محبت کو تعلق ہے وہ خالص رہے، خالص اس میں کوئی درمیان نہ آ جائے. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واسطے اپنوں وطن تاج چھوڑیو، ماں باپ چھوڑیا، برادری چھوڑی، لیکن یہ بڑیما میں جڑو بچوں اللہ نے عطا فرمایو، اس کا بارہ میں اللہ نے ایک پھر امتحان لیو اور وہ کٹھن امتحان تھو. اللہ کی طرف حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تم اپنا بچہ نامی دے اس کی والدہ نامی شام تے تقریباً 1500 کلومیٹر دور مکہ میں چھوڑ گیا ہو. مکہ پاک اس وقت صرف ایک جنگل تھو، کوئی بادی نہیں تھی بالکل، اور ویسے بھی اس کو زمین کو ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا چیز پیدا نہیں ہو سکتی. اچھا پانی کو کوئی نظام نہیں، بواد غیر ذی زرع، بالکل ایسی جگہ جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا حکم کے مطابق وہ حضرت حاجرہ اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل نے مکہ چھوڑ کے آیا. اچھا بچہ تھوڑا بڑا ہوگا، اللہ کی طرف ایک دوجو امتحان ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دوران کدے کدے شام تے تشریف لیا میں تھا. ایت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے غیب تے سارا کام کیا، غیب تے بالکل. آج جت زمزم کو کھو ہے ایت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی والدہ نے رکھیو. تھوڑی دیر واسطے جڑو کچھ نو کو پانی وغیرہ تھو پیش کیو، اس کے بعد جس ویلے پانی بھی نہیں رہو، کھان کی جو بھی کوئی چیز نہیں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے تو واپس مڑیا تھا تو مائی حاجرہ نے انہوں نے پوچھو کہ تو ہونا کس کا بھروسہ اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک خاص چر تھوڑی جواب نہیں دیتا. روایت میں ہے کہ جس ویلے وہ بابے عمر تے گزر رہا تھا اس ویلے مائی صاحبہ نے پوچھو کہ تو اللہ نے یہ حکم دیتا ہے
انہوں نے کہ بالکل اللہ نے حکم دیتا ہے. فرمایا پھر انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا یا کیا کہ وہ واپس موڑ آئیں, اس طرح پانی ختم ہو گیا, بچوں پانی کی وجہ سے پریشان ہو گیا, چچلیان لگو, رون لگو. وہ پانی کی لوڑ ماں 2 ٹیکری ہیں, اس طرح کے لکھیں پہاڑی, لیکن اصل میں اتنی اونچی پہاڑی نہیں ہے, اسلام پہاڑی کا 2 ٹیکری, ایک صفا تو ایک مروہ. ٹھیک ہے. انہوں نے 7 پھراٹی لائیں, کدے صفا ور, کدے مروہ ور, کدے صفا ور. 7 پھراٹی کیوں لائیں؟ انہوں نے پکو یقین تو کہ پانی کو انتظام اللہ نے مارا واسطے کیا ہوا ہے, لیکن ہوں وہ لب تو کیوں نہیں. اچھا. جس ویلے 7ویں باری بھی مروہ ور پجی, اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جت حضرت اسماعیل تھا اپنا پر ماریا تے غیب کا نظام نال زمزم کو کھو نکلیو. جغرافیائی طور پر جڑا زمینی طبقات کا ماہر لوگ ہیں وہ اس چیز نہ اچھی طرح سمجھیں کہ جت بھی کوئی باں ہے, چشموں ہے, اس کو دوجا کسی نہ کسی جگہ لنک ہے, وہ تو پانی آوے بالکل ایک قدرتی جڑی پائپ لائن اس نال پانی ہے. لیکن زمزم وہ ایک ایسا نظام ہے کہ آج تک اس کو کوئی لنک نہیں لبو, اور بالکل خالص پتھراں آلو لاگو جس میں کوئی پانی کو نظام نہیں, مگر سموتھ پانی ہے, بہترین پانی. یہ پانی نکلے, خوب بن گیا. اللہ نے پھر ایک قبیلوں بس گیا, کھان کا بھی انتظام ہو گیا. اچھا. حضرت اسماعیل تھوڑا بڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایک اور سخت امتحان لیو ابراہیم علیہ السلام کو, اور یہ پہلا تو مشکل امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھو کہ وہ اپنا پوتنا ذبح کر رہے ہیں. اچھا. اس کی گل انہوں نے بچہ آگے سنائی, قرآن پاک نے اس نے بیان کیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے یا بنیہ, اے میرا پیارا بچہ, میں تنہ خواب میں دیکھو انی اذبحک فانظر ماذا ترى, وہ تنہ حلال کروں لگو, حلال کروں لگو, تیری کے رائے یو کے مسئلہ ہے. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جی اگر تو اللہ نے حکم دیتو تو میرا کون کیوں پوچھے, کرو وہ کم جس کو تو حکم دیتو ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبح نہیں کرانا تھا, صرف ایک امتحان لینا تھو اور لوکاں نے دسنا تھو کہ خالص اللہ نال محبت کرنا لو وہ بندو ہے جس نے کار قربان کر چھوڑے ہو, برادری قربان کر چھوڑی, اللہ کا دین پیچھے. پھر بڑیمہ میں جڑو بچوں ملے ہو, اس نے اتنا دور آن گیا چھوڑ چھوڑے ہو, اللہ کو حکم ہو, اس نے ذبح کرنے واسطے تیار ہو گیا. جی جی. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اسلم وتلہ للجبین, دوئے تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل لمحہ پا لیا, انہوں نے لال کرنے لگا, بس اللہ کی طرفوں وہی آ گئی, فرشتوں آ گئے, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تے اپنوں امتحان پورو کر چھوڑے, تیرو امتحان لینو تھو, بچوں نہیں ذبح کرانو ہے. جنت بچوں اللہ نے ایک دنبو بھیجو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ذبح کیو, اتوں یہ قربانی کی ایک تاریخ چل پئی. جی جی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً کوئی 3000 سال بعد نے کاٹ زیادہ بھی لکھو, اتنوں عرصہ بعد تشریف لے آویں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایو, اللہ تعالیٰ آگے ایک عجیب دعا منگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا منگی کہ ربا تیرو کار بن گیو, خانہ کعبہ بن گیو ہے, ہماری زبان میں سمجھو مسجد بن گئی اور امام کی لوڑ ہے ہوں. اچھا. ہاں تو عجیب دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ربا تو انما وہ نبی بھیج جڑو انہوں نے تیری آیت پڑھ کے سناوے, تے تیری حکمت کی گل سکھاوے, تے انہوں نے کتاب سکھاوے, ویزکیہم تے انہوں کا دلنا صاف کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا, پھر مدینہ پاک تشریف لے گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہا, 10 سال مکمل قربانی دیتا رہا. اچھا. صحابہ نے پوچھو کہ یہ قربانی کی چیزیں یہ گل پوری ہو جائے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. یہ ایک خوشی کو دن اللہ نے تھارا واسطے طے کیو, اور اس میں اللہ نے اپنی حکمت نال تھارا واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جڑی قربانی دیتی تھی انہاں کی یادگار قائم رکھی, تو قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی. اچھا, کس نہ دینی چاہیے, کس پر واجب ہے قربانی دینی؟ قربانی ہر بندہ پر واجب نہیں ہے. اچھا. جڑو صاحب نصاب ہے, جڑو زکوٰۃ دے, کس طرح مطلب صرف اس سے نہیں قربانی دینی ہے. مطلب ایک عام آدمی کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ ان قربانی دین گے, اس کا حل ہے؟ اس واسطے ایک نصاب ہے. جی. اگر کسی کو سونو چاندی ہے, صرف سونو ہے, تو اس واسطے ایک نصاب ہے کہ 7.5 تولہ اگر سونا اس کو ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, پھر اس پر قربانی بھی فرض ہے. اگر اس سے کاٹے نہیں, اگر صرف کسی کو چاندی ہے تو 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی اس کو تقریباً زیادہ. اور اگر یا نہ ہوئے تو 52 تولہ چاندی کی قیمت, یعنی آج کا حساب نال تقریباً کوئی 35,000 کے قریب بنے,
اچھا 35,000 تو اوپر اگر اس کا کوئی ہوتا ہے بالکل میں نہ دسیں کہ جس کے اوپر قرض ہے مثال کے طور پر اس لیے لوگ قرض لے گئے چیز چلاویں اپنا جڑا ملازم طبقہ بھی لوگ ہے وہ بھی قرض لے گئے چلے لگو وہ کوئی ایک سسٹم ہی اسی طرح کو بنے ہوئے ہیں کیا اس کے اوپر واجب ہے کیا مطلب جس کی انکم جڑی ہے وہ پاویں اس تو ایکسیڈ کرتی ہے بڑی ہے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اگر قرض ہے تو اس صورت میں کیا ہے قرضہ بھی دو قسم کا ہیں حالات کی مجبوری میں کچھ قرضہ لوگ ایسا بھی لے لیں کہ جنہیں واسطے لوڑ نہیں ہوتی تو کئی پریشانیاں دے بچن واسطے اچھا اچھا وہ تو ایک الگ گل ہے لیکن اگر واقعہ کسی نے اپنی ضرورت واسطے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس واسطے شریعت و نظام ہے کہ سال کے بعد وہ حساب کرے میرا کولے کتنا ہے تو میں قرضوں کتنا دینوں ہے اس نے اس بچوں قرضوں نفی کرنوں ہے قرضوں کٹ گیا وہ دیکھا کہ ہوں میرا کولے اتنا پیسہ ہے کہ وہ نصاب کے برابر مالک ہو گیا ہوں اگر اتنوں بچے تو تاں اس نے دینی قربانی اور زکوٰۃ اگر اتنوں نہیں تو پھر نہ اس پر فطر واجب نہ قربانی واجب نہ زکوٰۃ واجب یہ مطلب وہ اس نے اپنا حساب کرنا اپنے گھر بیس کے ہے کہ بالکل یہ تو اس کی اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ زیادہ کتنی قربانی کی جا سکیں جی مطلب ایک آدمی ایک ہی قربانی کر سکے یا زیادہ یا تو نے بہت اہم گل پوچھی بعض لوگوں کو خیال ہے کہ شاید قربانی ایک آدھ زندگی میں کرنی ہے نہیں جس طرح نماز 5 ٹائم کی فرض ہے رمضان کا روزہ ہر سال فرض ہے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے حج زندگی میں ایک باری فرض ہے اس طرح قربانی پوری زندگی ہر سال فرض ہے جس کو پیسہ ہے اچھا جس طرح گنجائش ہے جس کو ہوتا ہے ہر سال اس پر فرض ہے یوں نہیں اچھا ایسا کوئی نظام ہے کہ تم قربانی کو پیسہ جڑو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن نہ دے چھوڑیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا کیونکہ ہر چیز واسطے ایک فکس طریقہ مقرر ہے اچھا قربانی ہے تو مطلب قربانی ہے اس کو کوئی دوجو متبادل نہیں اچھا یہ جڑا بہت سارا لوگ مل گئے ایک قربانی کریں جیسا اونٹ کی قربانی کریں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی طریقہ دسیو اگر کوئی نکاح جانور کی قربانی کرے اس طرح پاروں کی قربانی کرے پیڑ کی بکری کی تو ایک آدمی ایک قربانی کرے وہ اگر اونٹ کی کریں تو پھر ایک اونٹ میں 7 بندہ ڈال سکیں اس میں اس کو مطلب کہ اس میں 7 قربانی ہے باقاعدہ طور پر اچھا اچھا اور 7 بندہ مل گئے اس کو لے لیں گا 7 آدمی قربانی ہو جائے گی اچھا اچھا ہاں کٹوں کٹ جانور کتنا ہونا چاہیے جی قربانی اس واسطے الگ الگ جانور ہیں اگر پیڑ بکرا کی کریں گا بکرا واسطے سال وہ پورا ہونا ضروری ہے 1 سال کمپلیٹ ہونا 1 سال تو لے لو تو پیڑ اگر سال تے کٹ بھی ہیں لیکن دسن میں لگیں کہ سال گائیں اچھا اچھا ان کی بھی قربانی لگ جائے گی نر مادہ دعا کی ہو سکے دعا کی ہو سکے اچھا اچھا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مادہ ہی ہے اس میں یوں نہیں ہے ضروری کہ نر ہونا چاہیے زیادہ تر مارا در پاروں جڑے نر آنے نا نہ ایسا کوئی ضروری نہیں اچھا پاروں میں کے نہیں ہونا چاہیے جی قربانی واسطے جڑی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر گئے 4 چیز دے نام لے گئے بیان فرمائی اچھا اس کو کھڈو نہ ہو گیا ہوئے کہ ٹور گئے وہ 4 پیروں پر ٹور نہ سکتا ہوئے اگر 3 پر ٹور ہے اور چوتھا نہ تھوڑا لاوے اس نے بھی پورا کھڈو نہیں مننے ہوئے لیکن بالکل اگر کھڈو ہوئے اس کی نہیں انو ہوئے اس کی نہیں اور جس کو سنگ جڑوں ٹوٹ جائے اچھا اندر کی سنگ کی جڑی مجالنی جی ہے نا منج اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر جس کو اثر دماغ پر پہنچ جائے اس کی قربانی نہیں کانا کی قربانی نہیں جس کا کان جڑوں کاٹ چھوڑے جی اس کی بھی قربانی نہیں اچھا 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 مطلب کتنا دن تک قربانی دیتی جا سکے عید کی مطلب عید کو دن ہے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے دن قربانی ہے عید والے تہاڑے یعنی چاند کی 10ویں تاریخ چاند کی 10ویں تاریخ جی جی تو جڑو 10ویں نہ دے سکے تو وہ 11ویں نے بھی دے سکے اور جڑو 11ویں نہ دے سکے تو اس میں 12ویں دین ڈبن تھوڑی اس نے اجازت ہے اچھا مطلب غروب آفتاب تک تم دے سکیں اس وقت شام ہوگی تو نہیں دے سکیں نہ دین ڈوب گئے پھر نہیں اچھا مطلب جس طرح لوگ ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہے جس طرح دین کا اتنا ارکان جڑا ہے پتہ نہیں تھارا کلو سنیا جی کہ قربانی جڑی ہے وہ جس لئے واجب ہو جائے وہ دینی ہے اور جنہ ہی قربانی رہ گئی ہوئی ہیں مثلاً کوئی پوائنٹ تھو ناناگت قربانی دینی چاہیے تھی اس سال بھی اگلے سال بھی تو وہ جڑی رہ گئی ہوئی ہیں انہوں کی ہو سکے اس کے بچ کے ارکان اہم گل تو انہیں پوچھی ہے اس طرح ہی ہے جس طرح کسی کا پچھلا روزہ چھوٹ گیا اس طرح کسی کی پچھلی نماز چھوٹ گئی ایسا بندہ نے نیت کرنی چاہیے کہ پچھلی قربانی میں دے وہ اپنی طرفوں حساب کر کے میں نے کتنی قربانی دینی ہے لیکن اگر بندہ نے نیت کی اور اس نے نہیں موقع ملے اس سے پہلے رخصت ہو گئی دنیا سے اللہ تعالیٰ دے امید کروں گا کہ اللہ معاف کرے اچھا معاف کر اچھا عید کو اس کو قربانی کو جو گوشت ہے اس کی تقسیم ماں کون آوے
اس میں میں تو عرض کیا نا کہ 3 حصہ کرنا ہے. جی جی پہلو حصہ جڑو ہے ایک حصہ وہ اپنے گھر رکھنوں، دوجو حصہ رشتہ داراں تے گوانڈیاں واسطے، اچھا تے تیجو حصہ جڑا وہ صرف غریب، یتیم، مسکین، جو بھی ایسا لوگ ہیں جن نام غریبی کا درجہ میں لیا سکا وہ سب. اچھا میں نے دسو کہ کیا ہم مطلب صرف مسلمانوں میں یہ بن سکا قربانی؟ نہیں ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا ہاں ویسے لوکاں میں ہمارا میں خاص طور سے یہ گل ہے پھیلی بھی، ہاں ہاں بالکل. لیکن زکوٰۃ غیر مسلمان نہیں دے سکتا، اس نے امداد دیا گا اپنی طرفوں الگ ہاں سے. اپنی طرفوں امداد دینا اسی طرح صدقہ فطر اس نے نہیں دے سکتا، مگر قربانی واسطے ایسی کوئی روایت میں نہیں پڑھی کہ جس میں غیر مسلم نہ تم نہیں دے نہ سکتا ایسو گوشت، کوئی یا ممانعت اس کا بھی کھان ماں یا اس میں. نہ ایسی کوئی ممانعت اچھا سے مطلب دعویٰ کچھ لوگ ہیں جس طرح آج مائکرو فیملیز ہو گئی ہیں، جی وہ تاہم ایک جائنٹ فیملی ہے، مثال کے طور پر ایک جائنٹ فیملی ہے جس میں بچہ بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ قربانی دیتے، وہ اسی کی قربانی ہوگی یا کہ سب کی الگ الگ قربانی؟ نہیں اگر کاروبار بک بک ہے. ہاں نہیں مطلب جائنٹ فیملی ہے جڑو بھی کما کے لیں وہ ماں باپ کو لے چھوڑیں یا مطلب کٹھا ہی استعمال کریں، اس کا تو دو اس صورت طریقہ میں ہے. کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی اگر اس طرح کی ہیں کہ وہ خود سمجھو بچہ اپنا مالک سمجھتا ہی نہیں، اچھا مالک والد صاحب نہیں سمجھیں، اچھا اور اس کو ہم اس طرح فرق سمجھیں کہ کل اگر والد صاحب دنیا سے چلے جائیں تو جڑو پائی کم کرتے ہوئے وہ بھی اور جڑو نہ کرتے ہوئے وہ بھی سارا برابر کا حصے دار ہوئے. اچھا ٹھیک اس کو مطلب ہے کہ پھر ان بچوں کوئی مالک نہیں تھا، صرف والد صاحب تھا. جی جی ایسا وقت میں صرف والد صاحب کی ایک ان کی قربانی سب کی طرف ہو جائے. اچھا لیکن اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ خود مختار بھی ہیں، بے شک وہ کٹھ ہو گئے کرنے لگا، لیکن وہ سمجھیں کہ یہ کم میں کی ہو تو میرے بھی ایک حصہ ہے اس میں، ٹھیک ہے. میری بھی کنٹریبیوشن ہے اس کی محنت میں، پھر ہر بندہ نے الگ الگ دینی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرفوں بخت دی تھی، گھر والوں کی طرفوں بخت دی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفوں بخت دی تھی. اچھا 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 مان لیو ہم ہوں ایک ایسا ملک کے بچ رہن لگا ہوا جت کے مطلب زیادہ آبادی کسی کسی جگہ کے بچ ماری نہیں ہے، مائکرو فیملیز ہیں جس طرح مطلب پورا ایریا میں باقی دوسری مذہب کا لوگ ہیں اور تم کسی کرائے کے اوپر نہیں لگا ہوا، ایسی صورت میں قربانی دینی ہے کہ نہیں؟ قربانی جڑی چیز فرض ہے تو بہرحال فرض ہی ہے، لیکن اس کو دوجو طریقہ ہے کہ بہت سارا دوجا ملکوں میں دوجا علاقوں کے اندر مستقل قربانی کو ایک انتظام کریں لوگ. اچھا اجتماعی وہ طور کیا پر انتظام ہے سر؟ بہت جگہ ہے، جس طرح بڑا ادارہ میں ہے، جموں کشمیر میں بھی ہے بڑا اداروں کے اندر کہ مختلف لوگ اپنا پیسہ پیش ہونے، پیسہ پیش ہونے وہ اپنا لیول کے اوپر اپنا قربانی لیول پر قربانی کر گئے تو غریب ہم بن چھوڑے. اچھا غریب مطلب کہ تم اس میں پارٹیسپیٹ میں لگا ہوا. بالکل. اچھا جی جو تقسیم گوشت ہے اگر تم اس طریقہ نال نہ کرنا چاہتا میں مطلب اپنا نہ حصہ رکھنا چاہتا میں بالکل ایسا بھی کر سکیں، ایسا بھی یا غریبائی نہ جو ترے برابر کرنے کوئی فرض نہیں ہے. اچھا اچھا کوئی اس سے زیادہ ہو جائے کاٹ ہو جائے کوئی آدمی نہ ہی دے سکے اپنی فیملی میں بن چھوڑے تاہم قربانی لگ جائے. اچھا مطلب اگر وہ چاہے نہ چاہے دینوں بار تاہم قربانی ادا ہو جائے، البتہ کچھ نہ کچھ صدقہ ہونا بہتر ہے. اچھا صدقہ تو نہیں بہرحال. اچھا یہ جڑی عید کی نماز ہے یا اس کے واسطے کوئی ہے کہ بھئی اتنا ٹائم تو پہلا کر دیو یا اس تو بعد کرو؟ نہیں عید کی نماز واسطے جو ٹائم شروع ہو جائے جی جی وہ اشراق کا ٹائم نال شروع ہو جائے، یعنی جس وقت دین چڑھ جائے اور تقریباً کوئی 15 منٹ گزر جائے تو شروع ہو جائے عید کی نماز تم کر سکیں. بالکل. تو 12 بجے یعنی جس وقت زوال کو ٹائم شروع ہوئے دین ٹلنو شروع ہو جائے اس وقت تک عید کی نماز ہو سکے. البتہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ قربانی والے دن یا جڑی عید آ رہی ہے عید الاضحیٰ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی پڑھے تھا. اچھا روزہ کی عید ذرا دیری میں پڑھا تھا. اچھا دیری حدیث میں ہے کہ جس نام گوجری میں کہا نا ایک نیزو دین اوپر آگے ہوئے. اچھا ہے جس وقت 2 نیزہ دین اوپر بیٹھو تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عید کی نماز پڑھی تھا. تو ایک نیزو دین اوپر آوے تو قربانی والی عید کی نماز. اچھا جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس دن واسطے کیا فرض ہے؟ کوئی روزہ رکھنا کوئی دوسرا کوئی احکامات ہیں اس آدمی واسطے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس واسطے کیا احکامات ہیں؟ جس نے قربانی کرنی ہے قربانی والا دن روزوں کسی نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ قربانی تے مزید اگے 2 دن بھی اور چھوٹی نکی عید بھی اس میں کسی نے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف ایک دعوت کا دن ہے، اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت طریقہ یہ ہے کہ جڑی روزہ کی عید ہے اس میں تو کوئی کھا کے نماز پڑھنے واسطے جائے، لیکن یہ جڑی عید ہے
اس میں اگر کوئی نہ کھائے اور عید کی نماز پڑھ گیا آوے تو تک اپنی قربانی کو ماس تیار ہو جائے تو اس سے نہ سب سے پہلا کھائے تو یہ اس واسطے بہتر ہے. بہتر ہے. جی جی اس طرح روزہ نہیں کیوں جا سکتا مطلب ایک طرح وہ اچھا ضروری بھی نہیں کہ اس طرح کی نہیں ایسا فرض نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سنت ہے. اچھا اچھا تو مطلب یہ کیوں جا سکے کہ بھئی اس ماں یہ کیوں میں دسو کہ عورتاں کی طرفوں قربانی جڑی ہے مطلب جس طرح عورت اگر ایڈ ہے یا عورت امپلائی ہے مرد بھی امپلائی ہے. بالکل جس طرح عورت اگر صاحب نصاب ہے مالدار ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ و فطر فرض ہے. اچھا اسی طریقہ نال اس پر قربانی بھی واجب ہے. قربانی بھی واجب ہے. جی جی اگر عورت پیسہ ہے اس کو ہے اور ایسا حالات ہیں اس کا یہ جڑو مطلب گوشت کو تے ہو گیا اور اس تو بعد کھل ہے سری کھراوڑائیں یہ ہے وہ باقی جڑو چیز بچ جائیں انہوں واسطے کیا احکامات ہیں ان بچوں جڑی چیز وہ اپنا کار میں رکھنا چاہے رکھ سکے. کوئی اگر کھل نہ اپنا کار میں رکھا ہے اس نے مسلو بنانا چاہے بنا سکے. اچھا لیکن اگر کھل کسی نے باہر دیا گو تو یا تو غریب یتیم مسکین نہ دے چھوڑے صدقہ کی نیت نال تو اگر بیچے گو تو پھر اس کا پیسہ صدقہ کرنا ہی ضروری ہے. اچھا پھر وہ اپنا استعمال میں لینے کی اجازت. اچھا مطلب وہ اس نے بیچ گیا اس کو وہ کر سکے صدقہ کت دے سکے وہ یا جن لوگوں نے زکوٰۃ دیتی جا سکے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا قرآن پاک نے 8 لوگ بیان کیا. اچھا یہ تھوڑی تفصیل دس چھوڑو نہیں یتیم نہ دے سکیں بیوہ نہ دے سکیں مسکین نہ دے سکیں خاص طور نال مارا جڑا دینی انسٹیٹیوٹ ہے آج کل ماشاءاللہ اس نال ایک تمہاری تعلیم برقرار رہے مارو اسلامی نظام وہ برقرار رہے اور اس نال ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یعنی اکثر ادارہ جڑا ہے وہ اس سے قربانی ایک خلور زندہ رہ جائے. اچھا ہاں انہوں کو ہزار کھل جمع ہو جائے تو پھر وہ بیچ گئے تو اس نال اپنوں ادارہ کو بچوں کو روٹی کو انہوں کا وظیفہ کو انہوں کا خرچہ کو انتظام کریں. یہ ایک تو اسلامی احکامات ہیں ایک جڑو مارو اپنا ملک کو نظام ہے جی جی اس نظام نے نظر میں رکھتا ہوں تم کی نصیحت کریں گا قربانی کرنا لانا کن چیزوں کو احتیاط کریں کم از کم. دیکھو ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھے ہے چاہے اس نے کل پڑھے ہو یا آج پڑھے ہوئے 2 دن پہلا بھی پڑھے ہوئے اچھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے. اچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمان ہے. جس شخص نے کلمہ نصیب نہیں غیر مسلم ہے وہ ہر ایک مسلمان نے دیکھ کے سمجھنا چاہے کہ انگاہ نبی کس طرح کا تھا. صحیح ہے. مارو کوئی بھی عمل خاص طور نال عید والے تیڑے ایسا نہ ہوئے کہ جس نال مارا غیر مسلم پراوانا دین کا بارہ میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہماری طرفوں کوئی بد اخلاقی ہوئے ہماری طرفوں کوئی ایسی چیز ہوئے کہ جس کا بارہ میں وہ دیکھ کے اس نے سوچیں کہ شاید انہوں کا دین نے انہوں نے یہی تعلیم دیتی ہوئے گی. جی جی خاص طور نال گوانڈی کو بہت زیادہ لحاظ رکھنو غریب کو خیال رکھنو. تم محسوس کریں گا کہ بہت سارا غیر مسلم جڑا ہیں وہ عید والے دن عیدگاہ میں باہر موجود ہوئے کہ کچھ نہ کچھ آنا لوگ صدقہ خیرات کوئی نہ کوئی دیں گا. وہ کیوں موجود ہوئے اس کو مطلب کہ ایک ضمانت اس ملک میں غیر ایمان آلانہ احساس تھو کہ مسلمان عید والے دن بہت صدقہ دیں اور وہ غیر مسلمان کو خیال رکھیں. خیال رکھنا میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ قربانی کو جانور بھی ان کا ملامہ ان کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز وہ نہ برداشت کرتا ہوئے تو ایسی چیز پردہ میں کرنی چاہیے. اور جس طرح میں عرض کی ہو کہ دوسرا علاقہ میں انتظام ہے اس جگہ قربانی کرا چھوڑے غیر مسلم کے سامنے ایسو کم نہ کرے کہ جس نال وہ دین نہ بدنام کرے اور ہماری طرفوں بہتر تے بہتر اخلاق کو مظاہر ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہر شخص کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی روٹی راج کے کھا کے سو جائے اور اس کو گمنڈی پکھو سوائے بے شک وہ غیر مسلم میں کیوں نہ ہوئے لیکن یہ سمجھے کہ وہ ایمان نال نہیں ستو ایسو نہ ہوئے کہ اس کی موت آوے تو ایمان پر موت نہ ہوئے. مولانا صاحب تم ہمارا اسٹوڈیو میں تشریف لایا تم نے قربانی کا حوالہ نال اور عید قربان کا اعتبار نال ہمارے کافی تفصیل نال گل بات کی اور جانکاری دیتی اسلامی احکامات کی جڑی کہ قربانی نال جڑی ہوئی ہیں. تھارو بہت بہت شکریہ. اگے بھی تمنا دعوت دیتا رہنگا. تم ایک ہمارے واسطے ایک احساسوں ہیں ہماری قوم کو ایک احساسوں ہیں. بہت بہت شکریہ. تھارو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کہ تو نے یہ موقع دیتو کہ اس طریقہ نال میرو بھی ایک پیغام لوگوں تھوڑی پوچھ گئو. اللہ تعالیٰ ساری دنیا نے عید کی خوشی میں شامل فرماوے. شکریہ. ناظرین اس کے نال ہی ہمارا آج کا پروگرام کو ویلو مکہ جی دیو اجازت. رب رکھو.
گلستان نیوز پر ہر جمعے کی شب 8:30 بجے آپ دیکھیں گے گوجری پروگرام ماری آواز. دلچسپ انٹرویوز، عوامی مسئلے، دستاویزی فلمیں اور گیت سنگیت. گوجری پروگرام ماری آواز. چڑھیو چیت چیتو تیرو نہیں پل تو تیری قسم بے ساکھ بے ساریو کاکا بڑا بیچا چاروں میں بکریوں چاروں میں بکری. ناظرین آداب، جاوید رائی آج کو پروگرام لے گیا تھاری خدمت میں حاضر ہے. ہم رمضان کے دوران خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں ہماری آواز میں، اور ہمارے نال موجود رہیں گا اس پورا رمضان میں مولانا فیض الوحید صاحب، جڑا کہ مرکز المعارف جڑو مدرسو ہے اس کا استاد ہیں، اور انہیں کے زیر نگرانی یہ مدرسو جڑو ہے چل رہی ہے. اس کے نال مولانا فیض الوحید صاحب کیونکہ ہمارا قبیلہ کا ہیں، اور انہوں نے ایک بہت اہم کام جڑو ہے وہ گوجری زبان میں کی ہوا ہے کہ قرآن شریف کی قرآن شریف کو جڑو ترجمہ ہے وہ گوجری میں کی ہوا ہے، اور اتنا اہم کام کی ہوا ہے اس زبان نہ ترویج دین واسطے، اس کی اشاعت واسطے، کہ اس نہ پورا جت گوجری بولنے والا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، دنیا کسی کونا میں، تو فیض الوحید صاحب کو یہ جڑو ترجمہ ہے یہ مقبول ہے پوری قوم میں، پورا قبیلہ میں. ہم اپنا اس پروگرام میں 5 دن تک 5 جڑا ہمارا جمعہ آ رہا ہے رمضان کے بچ، انہاں 5 جمعہ نہ جڑو ہے ہم چلاواں گا، اور رمضان کا جتنا بھی پروگرام ہے اس کے دوران جڑی ہے وہ انہاں کی تلاوت کلام پاک اور ترجمہ گوجری میں جڑو ہے وہ چلے گو، اور نال انہاں کو انٹرویو بھی چلے گو. اسی سلسلہ میں ہم انہاں کو استقبال کراں. فیض الوحید صاحب تھارو اس پروگرام میں بہت بڑو استقبال ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے تو ہم ہمارا اسٹوڈیو میں ہیں، اور بڑی مطلب ایک بڑی خوشی کی گل ہے ہمارا چینل واسطے کہ تم تشریف فرما ہوئے ہیں. کچھ گل کرانگا شروع میں کہ جو ترجمہ تم نے گوجری میں کلام پاک کو کیو ہے یہ کد شروع کیو اور کس طرح نال تکمیل نہ پہنچو؟ میں الحمدللہ گوجری ترجمہ شروع کیو 1997 میں جی، تو الحمدللہ 2001 میں پورا ہو گیا تھا. اچھا. لیکن پھر 4 سال لگ گیا اس نے دوبارہ دیکھن میں، نظر ثانی کرن میں کوئی غلطی نہ رہ جاتے. 2004 میں پبلش ہوا، اچھا، نشر ہو گیا. حضرت بابا صاحب میاں بشیر صاحب اور مفتی عبدالغنی ازہری صاحب اس کی تقریب میں تشریف لے آیا تھا. جی جی. پھر وہ کاپی الحمدللہ بہت جلدی ختم ہو گئی. اچھا. پھر الحمدللہ میں 2010 میں دوبارہ چھاپے اور اس کی کاپی اجے ہیں. اچھا. جی. تو یہ جو ترجمہ کو کام ہے، یہ جو تبلیغ کو کام ہے، اور اس کام میں یہ سارو جو ایک سلسلہ ہے اس نا مطلب اس کے نال قرآن شریف نال جوڑن کے نال کتنا اس کو تبلیغ کو کام جو ہے ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ بہت زبردست کام ہے. جی. اصل میں دین اسلام کی بنیاد قرآن پاک پر ہے جی، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے. جی. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ شاید مذہبی کتابوں میں یہ پہلی کتاب ہے جڑی یا نہیں کہتی کہ منہ مانو ہی مانو، بلکہ یا کہ دنیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیو کہ قرآن پاک عطا فرمائے انسانوں نے. ان جیڑا انسان نہیں منتا انہوں نے بھی قرآن پاک ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا به علما، وہ بغیر پڑھتے انکار کریں. اگر ایک باری کوئی انسان پڑھ لیا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ،
ہوں تو ایک آخری نصیحت کروں کہ ایک ایک بندو بیسو، دو دو بندہ بیسو، ایک واری تم پڑھو اسنا. جب بھی کوئی شخص پڑھے اور ہدایت حاصل کرنے واسطے پڑھے، وہ اس سے نتیجہ پر پجے کہ یہ کتاب پوری دنیا واسطے ہدایت کی کتاب ہے. جی جی اور اس سے بہتر کوئی انسانیت کی رہنمائی کی چیز نہیں ہے. جی. عربی جڑی استعمال ہوئی ہے قرآن شریف میں، جڑو عربی کو جڑی زبان ہے اس کی اور گوجری نال اس کو کے جڑاؤ پیو ہے تھارا حساب نال ترجمہ مت اپنا اندازہ ہوئے ہوا اس بہت اہم سوال ہے، ایک علمی موضوع ہے کہ کلام اچو کس طرح ہے تے کلام نندو کس طرح ہے. واہ. اچو کلام ہم اس نے سمجھا کہ جڑو اتنو بلند مرتبہ کلام ہے کہ ہر بندہ نہ سمجھ نہ آوے. غالب نے بھی کہو کہ تم کتنا بھی جال لاؤ مگر میرو کلام تو انہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. نہیں آتا. جی جی. لیکن غالب نے بھی کیوں میر واسطے کہ ایک تم ہی نہیں ریختہ کہ استاذ غالب سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. میر بھی تھا. جی. اپنا کلام نے بڑو کر کے پیش کیو. اچھا. مگر غالب تے کچھ عرصہ بعد ہی دو جو پیدا ویدا وہ کہہ دو میرو غالب کو ہم بھی شعر کہتے ہیں. وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے. صحیح ہے. اس کا مقابلہ میں قرآن پاک نے اتنی اچھی عربی استعمال کی ہے کہ جس کے سامنے اس دور کا لوگ جنوں ٹیک کے بیس گیا کہ اس کو کوئی مقابلہ نہیں. اچھا. قرآن پاک نا اس سے گلوں تو لوگوں نے مننے نا کہ یہ رب کو کلام ہے. پہلے دن اعلان ہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جے تو انہیں شک ہے اس ماں جڑو انہیں اپنا بندہ نا ور نازل کیو ہے کہ یہ رب کو کلام نہیں انسان کو کلام ہے. تم اس طرح وہ بنا لیا مگر کوئی نہیں بنا سکیو. بلکہ وہ لوگ جڑا قسم کھا گئے ویسے تک اپنے قرآن نہیں سننو، وہ بھی جس طرح ایک دو آیت سنے تھا تو وہ بھی کہتا ما ھذا کلام البشر، یو انسان کو کلام نہیں ہو سکتو، بڑو اچو ہے. جی سن سکتے ہیں. پھر ایک ادارہ ہے سری نگر میں مولانا عدنان ندوی صاحب کو. جی جی. وہ مختلف زبانوں کا ترجمہ نشر کریں آڈیو. اچھا. تو انہوں نے میں نے کہو کہ تم ہمارا واسطے ایک گوجری کو ترجمے بنا دیو. اچھا. تو پھر میں الحمدللہ کوشش کی، ترجمہ تو میں خود پڑھے ہے. اچھا ترجمہ تم نے پڑھے ہوئے؟ میں خود پڑھے الحمدللہ. تے قرات کس نے کی ہے؟ قرات 3 ساتھی نے کی اور اتفاق نال بھی طرح کچھ اپنی برادری گئے. اچھا. کہ انہوں نے زیادہ تر تلاوت کی ہے قاری نزاکت گورسی صاحب نے. نزاکت گورسی صاحب نے. اچھا. وہ کت کا ہیں؟ وہ پونچھ کا رہنے والا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور آخر کا 5 سپارہ کی تلاوت کی ہے قاری فاروق چوہان صاحب نے. اچھا. یہ کوکر ناگ کا رہنے والا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. تو زبردست قاری ہیں الحمدللہ ہماری ریاست کا. اچھا. اور درمیان میں سورہ بنی اسرائیل کی صرف ایک تلاوت کی ہے قاری فاروق جاگل صاحب ہیں. فاروق جاگل صاحب. قاری عبدالعزیز جاگل صاحب انہوں نے. اچھا اچھا. تے اس میں کیا تجربہ ہے جی؟ کیونکہ یہ ایک آڈیو ویژول بنانا جو نا آڈیو خاص کر کے بنانا ہو کسی کو وہ کافی تردد کو کم ہے. ہاں مشکل بے شک ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھا. اور جتنا فائدہ اس کو ہوگا اتنا سمجھوں کہ مطلب چھپی ہوئی چیز کو اتنا فائدہ نہیں تو نہیں وہ ہے اس کا ہر چیز کو اپنا فائدہ. اچھا. ہمارا علاقہ میں بہت ہی زیادہ لوگوں نے لیو. اچھا لی ہوئی ہو کہ بھائی سن واسطے ہے اس کا انہوں نے میموری کارڈ بنایا. اچھا. پن ڈرائیو بنایا، سی ڈی بنا کے دیتی. سی ڈی بنا کے دیتی. اچھا. موبائل میں رکھیا. تو اس نہ کوئی انٹرنیٹ کے اوپر دستیاب رکھے ہوئے تم نے؟ ہاں الحمدللہ انٹرنیٹ پر بھی ہے. انٹرنیٹ پر تو پی ڈی ایف فائل بھی ہے قرآن پاک کی. اچھا اچھا. دنیا میں جس جگہ چاہوں اتنے پرنٹ آؤٹ کر کے کاٹ سکیں. اچھا. پی ڈی ایف فائل بھی ہے. پی ڈی ایف فائل بھی ہے اور یہ آڈیو بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں میری اپنی سائٹ ہے muftifaizelwahid.com. اچھا. تھاری اپنی سائٹ ہے muftifaizelwahid.com. اس میں اویلیبل ہے. تو کوئی بھی آدمی جو اس نے ڈاؤن لوڈ کر گیا تو اس نے پڑھ سکے قرآن شریف نہ مطلب گوجری میں اور سن بھی سکے. اسی ویلے نال سن سکے یا کہ وہ پی ڈی ایف کو الگ ہے؟ نہیں پی ڈی ایف تو الگ ہے لیکن یہ جو آڈیو ہے یہ الگ ہے. اچھا اچھا. مطلب اس نہ کو ریلیٹ کر سکے تو پی ڈی ایف کے اوپر بھی پڑھ سکے. اور یہ اچھا. اس تو بعد ایک سلسلہ رہ گیا اجامی کہ وہ اس نہ ویژول دیتے جائے. ویژول مطلب کہ سامنے ایک آدمی پڑھتا ہوا ہے اور اس کے نال وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر چلتا ہوا ہے اسکرین کے اوپر. اس کی کوشش کی تھی انہوں نے. اچھا. تو لیکن اس کا واسطے ہمارا وسائل تھوڑا کمزور تھا. اچھا. تو بہت اچھی اس کی تصویر نہیں تھی آوے. اچھا. انہوں نے رکھ چھوڑے. اچھا. وسائل کی وجہ تم کہ بھئی انہوں اس نہ اچھا اس نہ صرف تبلیغ واسطے بنڈے جا سکے یا کہ پڑھان واسطے بھی اس نہ استعمال کیے جا سکے ایزری ہو؟ ہاں بالکل پڑھانا ناظرہ طور پر ریڈنگ کے طور پر ریڈنگ ہے پڑھنے تو قرات جڑی ہے وہ بھی اچھی ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی اچھا ہے. ہم کوشش کریں گے جی کہ رمضان کا اس بابرکت مہینہ کے اندر
ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کا اس بابرکت مہینہ کے اندر مختلف جڑا کیا کہتے ہیں کہ صورت ہیں جی جی انہاں صورتاں کو جڑی قرأت ہے اور نال ترجمہ ہے وہ سنواواں اپنا قارئین. تو سب تو پہلا تو ہم چاہواں گا کہ مطلب پہلو جڑو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ چل رہا ہے اس کے بیچ ہم سورہ بقرہ کی آیات ہے اس کا متعلق ترجمہ جڑا ہے وہ پیش کروں گا. تو کچھ اس آیت بارے تھاری جڑی ہے رائے اور تھارے جڑو مطالعہ ہے اس بارے کوئی گل جڑی ہے ہمارے ناظرین بہت مناسب ہے چونکہ سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کو تذکرہ ہے. جی سورہ بقرہ کو موٹا طور پر تعارف یہ ہے کہ بہت لمبی صورت ہے. قرآن پاک کی ساری صورتیں بڑی صورت ہے. جی اس صورت نہ قرآن پاک وہاں دو حصہ میں بنڈے جا سکے. جی جی پہلو حصہ عقائد کا متعلق ہے کہ انسان نہ اپنا مالک کا بارہ میں کہ گل مننی ہے اچھا اور اس میں بڑی تفصیل کے نال یہودیوں کا تذکر ہے کہ تھارا تے پہلا یہودیاں نے دین ملے تو مگر انہوں نے کہ غلطی کی جس کی وجہ تے یہ نعمت ہون اس امت نے دیتی جا رہی ہے اور تو نہ کن کن چیزاں تے بچن کی لوڑ ہے اور کیڑا رستے تے آدمی پھسل جائے گمراہ ہو جائے ترنج جائے. اچھا دوجا حصہ میں جڑو ادو دوجو حصہ ہے اس میں عمل کی بحث ہے کہ انسان نے کرنو کی ہے اور وہ بالکل ادھی صورت ہو جائے اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق اتنو دوجو حصہ شروع ہے کہ کرنو ہے. اس میں پہلو حکم آگے کتب علیکم القصاص دوجو حکم آیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت تیجو حکم یہی رمضان پاک کو ہے. جی 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 اور رمضان المبارک کا بارہ میں سب سے پہلا روزہ وہ حکم دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی ایمان والے ہو تھارا اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اور یا کوئی نمی گل نہیں اس سے رائے جس طرح تھارا تے پہلا پر بھی فرض ہوا تھا. واہ اس کو مطلب یہ ہے کہ روزو ہر دور میں ہر کمیونٹی میں ہر علاقہ میں ہر برادری میں رہے بے شک اس کی کوئی شکل الگ الگ رہی. چڑھیو چیت چیتو تیرو نہیں پل تو تیری قسم بے ساکھ بے سارے کاکا بڑا بیچا چاروں میں بکریوں چاروں میں بکری. ناظرین رمضان کا سلسلہ میں ہمارا پروگرام جاری ہے. اس میں ہمارا مہمان ہے مفتی فیض الوحید صاحب. مفتی فیض الوحید صاحب نے قرآن شریف کو ترجمہ کیا ہے اور ایک ایسی آڈیو سی ڈی جڑی ہے وہ تیار کی ہے جس میں قرآن شریف کو ترجمہ اور اس کو جڑو تحت ہے اس کی قرأت جڑی ہے وہ موجود ہے. ہم اس پروگرام میں اس نے پیش کرتا رہوں گا اور ہمارا پروگرام میں ان کا جڑا ان کے نال جڑی گفتگو ہے وہ بھی جاری رہے گی. کہ روزہ ہیں کتنا دن میں ایام معدودات تھوڑا ہی دن ہے کوئی زیادہ نہیں ہے 3 دن ہے اور اس میں پھر تھوڑی جی سہولت رکھی. فمن کان منکم مریضا جیڑو کوئی بیمار وے جیڑو کوئی سفر میں وے روزو نہ رکھ سکتو وے اس واسطے مشکل وے فعدۃ من ایام اخر وہ دوجے دنوں میں پوری کر لے وا تعداد ان دنوں میں قضا کر سکے. اور اگر کوئی اسو ماندو وے جس نے ٹھیک ہون گی میدی نہ وے ایسو بیمار ہو جائے تو فرمایا ففدیۃ پھر بندو فدیو دے گا بھی چل سکے کہ ایک روزہ وہ فدیو دے دے. وہ مقرر فدیو ہے کتنوں فدیو دینو ایک بندہ نے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تعارف کرایو. جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ وہ ہے جس میں انہوں نے قرآن پاک عطا کیو. پھر قرآن پاک کو تعارف کرایا کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے جی اللہ نے انسانوں نے عطا کی ہے. اور پھر رمضان میں انسان نہ بنیادی طور پر کہ کم کرنو ہے اس واسطے فرمایا کہ اصل میں اپنا رب نال تعلق جوڑنو اس اگے دعا منگنی اس اگے چولی اڈنی اس واسطے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس ویلے تھارا کولوں میرا بندہ پوچھے میرا بارہ میں ہوں کی طرح ہوں تم کو فإنی قریب ہوں بالکل نیڑے ہی رہوں نیڑے رہوں قریب ہی رہوں جس ویلے بھی تم میرا کولوں دعا منگیں گا ہوں تھاری دعا سنوں سنو فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تم منہ منو میرا اوپر ایمان لے آؤ اور میری گل منو اور میرا آگے دعا کرو ہوں تھاری دعا ضرور قبول کروں گا بہت اچھا جی یہ تعارف کرایو پھر قرآن پاک نے احکام بیان کیا کہ روزہ شروع کتوں ہوئے تو فرمایا کہ سویرے گی سورج یا سویر طلوع ہونے لے گئے بلکہ من خیط الابید من الخیط الاسود جس ویلے تو نا رات کی ڈوری سویرے کی ڈوری تے کنی ہوتی نظر آوے سبحان اللہ رات کی نیری تے سویرے کی لو بخ بخ ہوتی دسے یعنی جس نے ہم کہاں کہ لو ہونے لگی سلو اتوں لے گئے حد اللیل رات تھوڑی تھوڑی روزہ رکھنو ہے واہ اتوں یہ روزہ کو بیان سورہ بقرہ میں ہے اور میرے خیال نہ روزہ کو بیان صرف سورہ بقرہ ہی میں ہے تو بہت اچھا اچھا جی اور سورہ بقرہ میں اور کیڑا موضوعات ہیں جڑا جی جڑا آیا ہیں اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے نال اللہ کا رستہ میں خرچ کرنے کو تذکرو ہے جی اللہ کا رستہ میں دین کو اللہ کا رستہ میں دین کی بھی ایک عجیب ترتیب بیان کی جی صرف دینوں مقصد نہیں ہے اللہ کہ دین کا فائدہ کیا وہ بھی بیان کیا لیکن اصل مقصد دین کو کیا ہے ہم سوچیں کہ جس نہ دیاں گا اس کو کام بن جائے گا جی لیکن قرآن کی نظر اس پر نہیں قرآن کی نظر ہے خذ من صدقاتہم تم ان کو صدقہ لے لو تو تطہرہم و تزکیہم تم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کو صدقہ خیرات لیں گا انہاں کا دل نہ تم پاک کریں گا سبحان اصل میں دین والا نہ دیکھنو ہے کہ منہ دین نال کے فائدہ ہے لین والا نہ پروردگار چاہے سارا نہ مالدار کر چھوڑے سارا نہ کر سکے بالکل اس واسطے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ کا رستہ میں دین کی کے فضیلت ہے فرمایا جڑو ایک دانو اللہ کا رستہ میں دیا ہے یوں سمجھے کہ یہ ایک دانو کسی نے لائیو اس پر 7 بوٹا نکلیا اور ہر بوٹا کا اوپر ہر تندو کا اوپر 100 دانو آئے اچھا اس کو مطلب ایک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ اس کو مطلب اس طرح ہوگا کہ جس طرح کسی نے 700 دانہ اللہ کا رستہ میں دیتا واللہ یضاعف لمن یشاء پھر بندہ نے جتنی اخلاص ہوئے گو اس سے حساب نال اللہ تعالیٰ اس نے زیادہ ثواب دیا گو سبحان اللہ لیکن ایک چیز جس پر بالکل لوگوں کی نظر نہیں ہوتی جی وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک دینوں اصل کمال نہیں اصل وہ اخلاص لوڑا ہے اس اچھا سے فوراً بعد دو جو حکم دیتو یا ایو الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی ایمان آلیو تم اپنا صدقانہ احسان جتا گئے تے کسی پر احسان چاڑ گئے ضائع نہ کرو تے کسی نے تکلیف دے گئے بڑا لوگ بہت خیرات کریں مگر کسی نہ کسی موقع پر احسان چاڑ چھوڑیں یا جتا چھوڑیں جی ہونے یا مسجد بنائی ہونے یہ درس بنایا ہونے یہ کام کیو اگر کوئی آدمی ایسو کرے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اس کی مثال اسی ہے جسی کسی نے کسی پتھر کا اوپر تھوڑی مٹی دیکھی تو اس نے سوچو کیوں نہ ہوں تھوڑا بڑھ کما لیوں تھوڑا راہ لیوں تو وہ اس پر دانا سٹے پھر اس پر تیز بوٹ پوئے اس بوٹ نال نہ مٹی رہے نہ دانا رہے فرمایا پہلا دل خود ہی صاف نہیں تھو پھر جڑو دتو وہ بھی نیت میں فساد تھو اس پر پھر احسان چاڑیو یہ جڑو احسان چاڑیو یہ اس طرح ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا پھر بڑی بھیانک کر کے مثال پیش کی ایحب احدکم ان یکون لہو کیوں کوئی تھارا بچو اس چاہے کہ اس کو ایک باغ وے اور اس کا نکا نکا بچہ وے اور جو بندو بڈو ہو جائے اور اس نے لگے کہ میرے کوئی ذریعہ کمان کو نہیں ہے لیکن اس نے پھر بھی بہرا میرا کولا باغ ہے اس نے میرے گزارو ہو جائے گو اچانک رات باغ کے اوپر بلونو پوئے اور اس بلونو سمجھے نا وہ آگ اس میں آگ بھی وے فاحترقت اور وہ سارا باغ میں ساڑ چھوڑے یو سویرے اٹھا دا بس سوٹا کرے آئے ان کے بنے وہ بچہ نکلنے کا رہ گیا فرمایا اس سے راہ قیامت کے تیڑے تم سوچیں گا کہ ہونے چلو ماری نماز نہیں کام آئی روزہ میں کمزوری ہے حج میں کمزوری ہے نماز میں سوئی اخلاص نہیں اور صدقوں مارے کام آوے گو لیکن تم ماری بارگاہ میں پجیں گا تو ات پتو لگے گو کہ احسان چاڑنے کی وجہ تھے تکلیف دینے کی وجہ تھے تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ تھے وہ سب برباد ہو سب برباد پھر فرمایا خرچ کیے کرنو ہے فرمایا اپنی چیزاں میں جو سب سے چنگی چیز خرچ کرو اچھا بہترین چیز خرچ کرو اور اس مضمون نے صدقہ مضمون نے ختم کرتا قرآن پاک نے اس چیز نے بھی چھڑیو کہ دینوں کسنا ہے دینوں کسنا ہے ایک تو فکس صدقہ ہے جس طرح رمضان کو صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے اس واسطے تو 8 لوگ بیان کر چھوڑیا کہ انہوں نے صدقہ فطر دے سکے اور کسی نے نہیں لیکن جڑو عام خیرات کرنی ہے رمضان میں عام خیرات عام صدقہ روٹی کھوالو
فرمایا یہ ہر شخص نہ دے سکے، ہر آدمی نہ، یہ توڑی کہ ایمان آلو ہے اس نے بھی دے، غیر ایمان آلو ہے اس نے بھی دے، بلکہ اس نے تھارو گوانڈی اگر غیر ایمان آلو ہے اور تم روٹی کھا کے راج گئے سو جیں اور گوانڈی پکھو ستو، فرمایا تم ایمان کے مطابق نہیں ستا۔ اس میں بعد صحابہ کے دل میں گل آئی کہ یہ لوگ انہوں کو ایمان ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ہم دیاں گا تو پتہ نہیں کت استعمال کریں گا، لیس علیک ہداہم، فرمایا تھارے ذمہ انہوں نے ہدایت دینی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک سوال اٹھایا کہ لیکن سب سے بہتر صدقو کیڑو ہے؟ فرمایا سب سے بہتر صدقو وہ ہے کہ ان لوگوں نے دیو جڑا چنگا کام کرتا وے، تاکہ وہ تھارا صدقہ نے چنگا کام میں لاویں، تو اگر وہ اپنوں اوپر بھی لاویں گا کیونکہ وہ چنگا کام کریں لا اور اس کی وجہ سے کوئی کمائی نہیں کر سکتا تو وہ بھی بہترین لگے گا۔ اور پھر سورت پاک جڑی مکمل کی قرآن پاک نا صدقہ کا مقابلہ میں ایک پٹھی چیز ہے، واقعی ہے وہ ہے سود لینو، صدقہ وہ کروں دینو تو سود دوجہ کونوں لینو۔ تو ہمارا ایک بزرگ فرماویں تھا صدقہ اس نظام کو نہ آئے جس کے ذریعے مالدار کا گو جب چو پیسہ نکلیں تو غریب کو لے پوچھیں، تو سود اس نظام کو نہ آئے جس کو غریبوں کو چھک چھک کے پیسوں مالداروں نے دیتو جائے۔ اس سود نے قرآن پاک نے بیان کیو اور بڑی سخت تردید کی کہ جڑا لوگ سود لیں وہ قیامت کے تیڑا اس طرح اٹھیں گا جس طرح کسی نے جن چمڑے ہوئے۔ اس پر مفسرین نے بحث کی کہ ایسو کیوں؟ فرمایا دنیا میں یہ پاگل ہو جائے، ایک بچارہ جوان پتر نہ کینسر ہو جائے تو وہ کسی کو لے جائے قرض لین واسطے تو وہ پہلے سود دے، 10 کتنوں سود دیا وہ پھر قرض دیوں، وہ پاگل ہے، وہ قیامت کے دن بھی پاگل اٹھے گو۔ اور پھر فرمایا اے ایمان آلیو چھوڑ دے جوڑو سود تھارو باقی رہ گیو، اگر نہیں چھوڑتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر تم سمجھو کہ تھارو خدا کے نال جنگ و اعلان ہے۔ اس کے بعد 1450 سال پہلا ایک عجیب گل سمجھائی، سود صدقو لین دین یہ شروع ہو گیا نا، فوراً کیوں کہ اگر کوئی لین دین کرو تو اس نے لکھو اور یا سب سے بڑی آیت ہے سورت بقرہ کی، یا آخری رکوع تو پہلی آیت ہے، اس میں تفصیل نہ لکھو کہ اگر کوئی معاملہ کرے لکھاوا ہے کون، لکھا ہے کون، دینو جس نے وہ لکھاوا ہے یا جس نے لینو ہے وہ لکھا ہے وغیرہ، تفصیل بالکل۔ آخری رکوع کے اندر پوری سورت کو نچوڑ، اور یہ قرآن پاک کو انداز ہے جس ویلے بھی کوئی سورت شروع ہے، سورت کا شروع میں پوری سورت کا مضمون کو ایک خلاصو اور آخرت میں پوری سورت کا مضمون کو ایک نچوڑ کنکلوژن۔ اچھا مولانا صاحب تم ہمارا اس پروگرام میں موجود ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ علاقائی زبان ہے، وہ ایک گروپ بولا ہے، ایک قبیلوں بولا ہے، ایک خاص طرح کا لوگ بولیں، اس میں جڑے یہ مذہبی کتاب ہیں خاص کر قرآن پاک کی اشاعت اس میں لے جانو قرآن پاک نہ، جس طرح عربی میں تو موجود تو قرآن پاک، اس تو بعد وہ دنیا کی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئے، کی ضرورت ہے اس نا علاقائی زبانوں جوڑن کی قرآن پاک نہ؟ بہت امتوں نے سوال کیو۔ اصل میں جوڑو مقصد ہے قرآن پاک کو کہ جو شخص اس نہ پڑھے، یا صرف کوئی مسلمانوں کی کتاب تے نہیں ہے، ساری دنیا واسطے ہے، اس کے اوپر اس کتاب کو اثر ہے۔ میں صرف ایک مختصر گل دسوں کہ اس کتاب کو کیسو اثر ویت ہو لوگوں کے اوپر۔ ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی زندگی میں ایمان نہیں لے آیا، لیکن جس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گیا تو دوجے سال غزوہ بدر تے بعد کچھ کہہ دیاں گا بارہ میں کوئی گل کرنے واسطے یہ شخص مدینہ گیو، اس نے پہلی باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنیو۔ اس شخص کو نام ہے جبیر ابن مطعم۔ یہ شخص جس ویلے اجے ایمان نہیں لے آیا مدینہ جی، یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے مغرب کی نواشہ کی نماز پڑھ رہا تھا، شام کی نماز، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہا تھا، تلاوت فرما رہا تھا۔ یہ کہیں کہ وہ کھڑو ہو گئے سننے واسطے، تو جس ویلے میں سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ یہ جو انداز ہے قرآن پاک کو انسان کا دل نہ چھک لینا لو، یہ کہیں کہ میرا اوپر اس کو ایسو اثر ہو کہ یہ 5 قسم کھا گئے اللہ تعالیٰ نے جس ویلے آخر میں فرمایا نا ان عذاب ربک لواقع، تھارا رب وہ عذاب ضرور پوائے گو تھارا ور جے تم نہیں من سے، تب منہ اس طرح لگو کہ جس طرح آسمان پھٹ گیا تو ہن میرا اوپر بجلی ٹہن والی ہے، ہن میرا اوپر بجلی پے گی۔ پھر کہیں کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوجہ رکوع شروع کیو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم کے سوچیں تھاروں کو پیدا کرنا ہے ہی نہیں، تم اس سے پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، تو میں بغیر دعوت ہی کلمہ پڑھ لیو،
واہ عجیب آدمی ہے کہ انہوں نے عجیب دعوت نہیں دیتی گئی، صرف قرآن پاک سنیو کلمہ نصیب ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیوں سمجھو انہوں نے قرآن پاک، اور کوئی وجہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کا آدمی تھا، بہت ہی سخت مزاج. ان کی سخت مزاجی کو اندازوں تم اس طرح لا سکیں کہ مکہ میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، بڑا بڑا لوگ ہیں، کوئی آدمی ہمت نہیں کرتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ چاڑ گئی. لیکن عمر بھی آدمی ہے جنہوں نے ابو جہل کا بھی کون اس آدمی نے قتل کرا گا، یہ کھڑا ہو جائے وہ قتل کروں گا. لیکن وہ کیڑی چیز ہے جیڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نرم کر چھوڑا ہے. عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ انہوں نے سورہ طٰہٰ سنی تھی، اس سے بھی نرم ہوا. اچھا. لیکن وہ خود فرماویں کہ نہیں، اس سے پہلے ایک تیاڑے رات ستو تو اچانک میرا دل میں خیال آئے، میں کیونکہ جہوں جا کے سنوں آج یہ کہ پڑھیں، کیونکہ ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین تھا تہجد کا ٹائم حرم پاک کے سامنے قرآن پاک پڑھنے واسطے ہے مکہ میں، یہ اس میں کعبہ پاک کے سامنے. یہ کہیں کہ ہوں کعبہ پاک کی کندھ تے پردہ کا بشکار چھپ گیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ پڑھنی شروع کی. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود عاد بالقاریہ. اللہ و قرآن اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسو اثر ہوگا. حضرت عمر فرماوے میں نہ لگے کہ جس طرح ہوں زمین پر نہیں ہوں، ہوں زمین تے چکے گئے ہوں، آسمان تے زمین کا بشکار ہوں. میں نے عجیب ایک جوش چڑھا ہے کہ یہ کہ قرآن ہے، یہ تو اتھوڑا رہوں دل کا اوپر پوا ہے. فرمایا پھر جس وقت میں سورہ طٰہٰ سنی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرا دل ٹوٹ گیا.